السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فیملی لائف ان اسلام۔ اسلام میں خاندانی زندگی کا تصور، یعنی گھر میں اسلام کے مطابق زندگی کیسے گزاری جائے۔ اسلامی گھر کیسا ہونا چاہیے، یہ دیکھیں گے آج ہم۔ قرآن گھر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ النحل آیت نمبر 80 میں فرماتے ہیں، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا۔ گھر اللہ کی ایک نعمت ہے۔ جو بے گھر ہیں ان سے گھر کی قدر و قیمت پوچھیں کہ اللہ نے جن کو گھر نہیں دیا یا جن کا خاندان نہیں ہے، جن کی فیملی نہیں ہے، فیملی میں کوئی ممبرز نہیں ہیں، تو اپنے گھروں کی اصلاح، یعنی اپنے گھروں کا ریفارمیشن، ہماری فیملی کا ریفارمیشن قرآن اور حدیث کی روشنی میں کریں گے انشاءاللہ ہم۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری فیملی سے متعلق ہم کو کیا حکم دیتا ہے قرآن میں؟ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں، اے مومنو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہاں اللہ کا یہ حکم ہے کہ ہم کو نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، یعنی اپنے آپ کی بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی جنت کی تیاری کرنی ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہم اپنا پرسنل لیول پہ ڈیولپمنٹ کریں گے، اپنی شخصیت کو کیسے سنواریں گے جس سے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے لیے جنت کا فرمان جاری کر دے۔ آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کا حکم ہم کو قرآن میں ملتا ہے، ہم احادیث میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کو ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے فیملی ممبرز یعنی ہمارے گھر کے لوگوں پر بھی دھیان دینا ہے، ان کی اصلاح یعنی ان کا ریفارمیشن بھی کرنا ہے۔ کیسے کریں گے اور کیا حکم ہم کو ملتا ہے، ہم اس کو سمجھ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ہر ایک سے اس کی ذمہ داری سے متعلق سوال کریں گے، یہاں تک کہ ایک شخص کو اپنی فیملی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے اپنے فیملی ممبرز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ ذمہ دار بنا دیے گئے تھے تو آپ نے کیا ذمہ داری نبھائی۔ فیملی جو ہوتی ہے، اس ڈائیگرام سے ہم سمجھیں گے، یہ امت کا بیس، فاؤنڈیشن ہوتا ہے، بنیاد ہوتی ہے۔ آپ نیچے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ایک فیملی ہے اور اس طرح سے کچھ فیملیز یعنی کچھ خاندان مل کر کے پڑوس بنتا ہے، نیبرہڈ ہم کہتے ہیں نا، محلہ، پھر اس سے جو ہے وہ سوسائٹی بنتی ہے۔ اسی طرح کے بہت سارے نیبرہڈ پڑوس جمع ہونے سے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور ایسے بہت سارے معاشرے جو ہیں یہ پوری ساری کی ساری امت ہے۔ تو ہم یہاں دیکھ پا رہے ہیں کہ امت کا بیس، امت کا فاؤنڈیشن کیا ہے، وہ ہے فیملی۔ تو اگر فیملی بہتر ہوگی، ہر ایک کا اپنا گھر کا ماحول بہتر ہوگا، پرسکون ہوگا، ریفارمڈ ہوگا، تو یعنی نیبرہڈ میں، پڑوس میں سارے گھر پھر اس طرح سے ریفارمڈ ہوں گے۔ تو ایک ایسی سوسائٹی ہوگی جہاں ہر گھر میں اچھے اخلاق والے، اچھے لوگ، اسلامی تعلیمات والے لوگ وجود میں آئیں گے، اور اس طرح سے پورے امت کی اصلاح ہوگی۔ تو یہ بات یہاں اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ گھروں کی اصلاح بے حد ضروری ہے۔ ہماری اپنی فیملی کا ریفارم کرنا ہم نے بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ معاشرے کی، ہمارے سوسائٹی کی سب سے چھوٹی اکائی یعنی اسمالسٹ یونٹ ہم جسے کہیں گے، یہ بلڈنگ بلاکس ہیں۔ ایک جو فیملی ہوتی ہے یہ بلڈنگ بلاک ہوتی ہے،
اگر یہ بلڈنگ بلاکس ساؤنڈ ہوں گے، اچھے ہوں گے، تو سوسائٹی پوری کے پوری پھر اللہ کے اصولوں پر چلنے والی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو اس طرح سے ایسے مسلم گھرانے وجود میں آئیں گے کہ پھر وہ گھرانے جو ہے ہماری پوری سوسائٹی کے پلرز ہوں گے، جو سوسائٹی کو بہترین طریقے سے رہنمائی دیں گے، پوری کے پوری سوسائٹی کو ریفارم کریں گے، سوسائٹی کی اصلاح کریں گے، اور یہ رہنمائی، یہ گائیڈنس وہ جو کریں گے، یا یہ وہ جو سوسائٹی میں ریفارمیشن کریں گے، وہ حق کی بنیاد پر، وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اور جب ایسا ہوگا تو پھر انشاءاللہ بہترین داعیان وجود میں آئیں گے، علم سیکھنے والے اور سکھانے والے لوگ ہم کو ہمارے معاشرے میں دکھائی دیں گے۔ پورے کے پورے معاشرے میں پھر نیک بیویاں ہوں گی، نیک شوہر ہوں گے، ذمہ دار مائیں ہوں گی، ذمہ دار باپ ہوں گے، بہترین اولادیں ہوں گی، اور ہر طرح کی اصلاح کرنے والے ہمارے معاشرے میں پائے جائیں گے۔ یعنی پھر وہ لوگ ہوں گے جو معاشرے میں جو ہے ریکٹیفیکیشن کا، معاشرے میں اگر کچھ غلط ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کا کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ چونکہ گھروں کی اصلاح بہت اہمیت رکھتا ہے، اس لیے ہمیں اس کا صحیح طریقہ قرآن اور حدیث میں ڈھونڈنا ہوگا۔ تو آئیں ہم گھروں کی اصلاح کا طریقہ قرآن میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، یعنی اسلامک ٹیچنگز آن آئیڈیل فیملی لائف، اسلامی تعلیمات ایک مثالی خاندان کے لیے کیا ہے، اس کو دیکھنے کی آج ہم کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سورہ تحریم کی اس آیت کی طرف آئیں گے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے مومنو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو کیا ہم نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ جہنم سے بچنے کی تیاری کی؟ سب سے بڑا سوال، کیونکہ آج جب ہم یہ سیکھنے جا رہے ہیں کہ اسلامی طریقے سے ہم ایک مثالی یعنی ایک آئیڈیل فیملی کیسے بنائیں گے، تو سیکھنے کے لیے سب سے بہترین چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی ہے، جس میں اللہ کے پورے احکام ہیں، اللہ کے میسیجز سے بھری ہوئی جو کتاب ہے وہ ہے قرآن۔ اس لیے سب سے پہلے ہم یہاں ایک آیت دیکھ رہے تھے اور اس میں اللہ کا کمانڈ، اللہ کا حکم دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مومنوں سے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور یہاں ہم نے اپنے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا ہم نے اپنے آپ کی اور اپنے گھر کے سبھی ممبرز کی اس طرح کی تیاری کی ہے کہ ہم جہنم سے کیسے بچیں؟ کچھ اور آیات کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں فرماتے ہیں، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف جو متقین کے لیے بنائی گئی ہے۔ متقین کون؟ اعدت للمتقین یہاں کہا جا رہا ہے، تو یہ بنائی گئی ہے متقین کے لیے۔ متقین کون؟ جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، ان کے لیے یہ جنت بنائی گئی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں یہاں پر، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف۔ وہیں یہ اگلی آیت جو سورہ زاریات کی آیت نمبر 50 میں ہم کو ملتی ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دوڑو اللہ کی طرف۔ یہاں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جو سیگا استعمال کیا گیا ہے وہ جمع کا ہے، اکیلے نہیں دوڑنا ہے، سب نے دوڑنا ہے۔ تو خود بھی دوڑ لگائیں اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی۔ کہاں دوڑ لگانا ہے ہم نے؟ اللہ کی طرف، یعنی اس کے پہلے والی آیت میں ہم نے دیکھے اللہ کی جنت کی طرف، یعنی اللہ کے احکامات کی طرف ہم کو بڑھنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 میں کہتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے وہ اشد حبا للہ، وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب
یہاں اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہم اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں؟ دوڑتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ کیونکہ اس کے پہلے والی آیت جو ہم نے دیکھی وہ یہی تھی کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو. یعنی ایسے نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے چلو میں کل صبح اٹھوں گی اور پھر اللہ سے اپنی گناہوں کی مغفرت کروا لوں گی، معافی مانگ لوں گی اپنے گناہوں کی. یہاں اللہ نے کہا دوڑو فوراً سے، یعنی ہم کو اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. تو یہاں ہم اپنے آپ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہم اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں؟ کیا دوڑتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے ہیں ہم؟ کیا ہم نے ہمارے گھر والوں کے ساتھ جنت کی تیاری کی ہے؟ اگر ان سارے سوالات کا جواب نہیں ہے تو آئیے جانیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. کیا یہ ممکن بھی ہے؟ جی یہ ممکن ہے، اور اس کو ممکن بنانے میں یہ آیت ہماری مدد کرے گی، کیونکہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے. یعنی ہمارا اسوہ، ہمارا رول ماڈل کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہے یہ، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حکم ہم کو دے رہے ہیں. یعنی جو پرسنالٹی جن کے حساب سے ہم نے چلنا ہے اور ہمارے گھروں کی اصلاح کرنی ہے، وہ پرسنالٹی کون سی ہوئی پھر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فیملی جس کو ہم بولتے ہیں، جو ہمارا گھر ہوتا ہے، جو ہمارا خاندان ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ ہمارا خاندان دراصل امت کی نچلی تہ ہوتی ہے. اس لیے خاندان شروع کرنے سے پہلے فعال رہنا ہے ہم نے. یعنی بیفور فیملی بگنس سرچ فار اے بیسٹ پارٹنر، دیٹ از بی پرو ایکٹیو، کیونکہ پریونشن از بیٹر دین کیور. ہم نے تھوڑی دیر پہلے یہ جانا کہ خاندان جو ہے وہ امت کی نچلی تہ ہے، اور اگر یہ صحیح ہوگا تو ہمارا نیبرہڈ، اسی طرح سے ہمارا معاشرہ یعنی ہماری سوسائٹی، پھر اسی طرح سے ساری کی ساری امت کی اصلاح ہو سکتی ہے. تو یہ جب اتنا اہم کام ہے تو یہ خاندان شروع کرنے سے پہلے ہی ہم نے فعال رہنا ہے. وی شوڈ بی پرو ایکٹیو. یاد رکھیں بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے صحیح ماں یا باپ کا انتخاب، یعنی اگر وہ آدمی ہے، وہ لڑکا ہے، تو وہ اپنے لیے ایک صحیح لڑکی لائف پارٹنر چنے جو نیک ہو، دیندار ہو. اسی طرح سے اگر وہ لڑکی ہے تو وہ اپنے لیے ایک دیندار شوہر کا انتخاب کرے. یہ اس بچے کا پہلا حق ہوگا. پہلا مرحلہ یعنی کہ فرسٹ اسٹیپ ڈیسیژن میکنگ پروسیس کہا جاتا ہے اس کو، جس میں کہ اپنے لائف پارٹنر کو ڈھونڈتے وقت ہم نے وہ نیک ہے یا نہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے 4 باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے: مال و دولت، حسب و نسب یعنی وہ کس خاندان سے ہے، کتنے بڑے خاندان سے ہے، تیسری چیز اس کی خوبصورتی، اور چوتھی چیز اس کی دینداری. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے کہتے ہیں اس لیے تم ایک دیندار عورت کے ساتھ نکاح کرو ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے. تو بخاری کی یہ حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جن 4 باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور کسی بھی عورت سے شادی کرنے کے لیے یا اس کو ایز اے لائف پارٹنر سلیکٹ کرنے کے لیے، تو ان 4 میں سے تم چوتھی چیز یعنی دینداری کو پریفرنس دو. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی نعمتوں میں بہترین نعمت نیک بیوی ہے. یعنی جیسے اللہ کی باقی ساری نعمتیں ہیں، ہم کو جو گھر دیا ہے، ہم کو ماں باپ دیے ہیں، یا ہم کو جو دولت دی ہے،
یہ ساری نعمتیں ہیں، بالکل اسی طریقے سے نیک بیوی کا عطا ہونا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اسی طرح سے ایک لڑکی کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے ایک نیک شوہر کا انتخاب کرے۔ تو جو ماں باپ ہیں وہ اپنی بیٹی کے لیے نیک لڑکا تلاش کریں۔ حدیث اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر فتنہ پھیلنے کا ڈر ہوگا، کہ رشتہ اگر ایک ایسی جگہ سے آئے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ وہ لڑکا دین کے معاملے میں بہتر ہے تو اس سے رشتہ کر دینا چاہیے، بھلے ہی وہ پیسوں کے معاملے میں تھوڑا کم ہو، لیکن اللہ ضرور برکت عطا کرے گا۔ نیک بیوی یا نیک شوہر کے انتخاب میں مقصد اللہ کو راضی کرنا اور اپنی جنت کی تیاری کرنا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر بیوی نیک ہوگی تو وہ آنے والی نسلوں کو نیک بنانے میں آپ کی مدد کرے گی، اور اس طرح سے آپ کے لیے نیک اولاد اگر ہوگی تو وہ ثواب جاریہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ پہلا مرحلہ فیملی یا خاندان کو شروع کرنے سے پہلے۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے یو شوڈ نو یور رسپانسبلٹی۔ یہ جو سیکنڈ سٹیپ ہے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھنا، حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اپنی ذمہ داری سے متعلق پوچھا جائے گا۔ گھر کا سربراہ گھر کا نگراں ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گھر کا سربراہ مرد کو بنایا ہے، اس سے گھر کے افراد یعنی فیملی ممبرز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح عورت اپنے شوہر کے گھر اور اولاد کی ذمہ دار ہے، اس عورت سے ان ساری باتوں سے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس لیے نکاح سے پہلے ہی اپنی نکاح کے بعد کی ذمہ داری کو سمجھنے سے انشاءاللہ مسائل کم ہوں گے۔ اس لیے اس دوسرے مرحلے یعنی اس دوسرے سٹیپ پر بھی ہم نے دھیان دینا ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے تھرڈ سٹیج، دعا کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ جو بھی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، نکاح کا ارادہ ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یا جو نکاح کر چکے ہیں وہ بھی، یہ دعا ہم کو سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 74 میں ملتی ہے۔ اس دعا میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمارے شوہر یا ہماری بیویوں اور بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ تو یہ دعا کرنے سے انشاءاللہ تعالی جو لائف پارٹنرز ہوں گے وہ واقعی پھر اللہ کی مدد سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والے یعنی نیک اور صالح ہوں گے۔ یہ تو ہوئی اپنے شوہر یا بیوی، اپنے زوج کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے دعا۔ اپنے آپ کے لیے بھی ہم نے دعا کرنی ہے، اپنے لیے تقوی پر رہنے کی اور ہدایت کی دعا۔ ہم کو حدیث میں یہ دعا ملتی ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ہم اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہدایت اور تقوی مانگ رہے ہیں۔ اس دعا کو بھی ضرور پڑھ لیا کریں، اللہ سے مانگ لیا کریں۔ آگے بڑھیں گے ہم، اور یہ ہوگا ہمارا فورتھ سٹیپ۔ اور یہ فورتھ سٹیج جو ہوگا یہ دراصل نکاح کے بعد بچوں کی پیدائش ہونے پر تربیت کے لیے، یعنی ہم نے اب تک یہ دیکھا کہ لائف پارٹنرز کس طرح سے چوز کریں گے۔ مان لیں کہ ابھی لائف پارٹنرز چوز کر دیے گئے، نکاح سنت میں بتائے گئے طریقے کے مطابق ہو گیا۔ اب جو آج کے لیکچر کا ایک اصل موضوع کہ اپنی فیملی، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو کس طرح سے ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کی اصلاح کریں گے، تو اس کے لیے اب جو ہے ہم ایکشن پلان بنائیں گے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ واٹ شوڈ بی آور ایکشن پلان؟ کیا ہونا چاہیے یہ ایکشن پلان؟
یہ حدیث ہم کو مدد کرے گی ہمارا ایکشن پلان بنانے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، تم اگر انہیں مضبوطی سے تھام لو تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور یہ 2 چیزیں ہیں قرآن اور حدیث۔ تو یعنی اب ایکشن پلان ہم کہاں سے بنائیں گے؟ قرآن میں موجود اللہ کے احکام سے اور حدیثوں کے ذریعے سے ہمارا ایکشن پلان بنے گا انشاءاللہ۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ یہ 2 چیزیں جو میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں ان کو مضبوطی سے تھام لینا تو تم گمراہ نہیں ہوں گے، تو یہ دونوں چیزیں پھر ہمارے پاس ہونی چاہیے اور مضبوطی سے تھامنا ہے۔ یعنی کیا کرنا ہے ہم کو؟ دونوں ہاتھوں میں، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں حدیث کو ہولڈ کیے ہوئے سارا دن گزارنا ہے کیا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو پڑھنا اور سمجھنا ہے ہم نے، یہ اس حدیث میں مطلب نکلتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہمارے پاس قرآن کو سمجھنے کے لیے تفاسیر موجود ہیں؟ کیونکہ ہم غیر عربی لوگ ہیں، عربی اگر ہم کو قرآن کی سمجھ نہیں آتی تو سب سے بہتر چیز تو یہ ہے کہ ہم قرآن کی عربی سیکھ لیں۔ اگر سمجھ نہیں آتی تو اس کو سمجھنے کے لیے کچھ قرآن کے ٹرانسلیشنز جن لینگویج میں ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوں، ساتھ ہی ساتھ کچھ تفاسیر ہمارے پاس موجود ہوں۔ اسی طرح سے حدیث کی کتابیں ہمارے گھر پر ہونا چاہیے۔ کیا یہ ہمارے پاس ہمارے گھر پر ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو گھر میں ہم کو لائبریری کا انتظام کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ عموماً حدیث جیسے کھانا کھانے سے پہلے کیا دعا پڑھنی ہے، سیدھے ہاتھوں سے کھانا ہے، یا گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنا ہے، ان ساری دعاؤں کو ہم جو ہے وہ یہ عربی میں ہوتی ہیں، ہم ان کو اردو میں سمجھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھی جائے یا گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھا جائے۔ تو ان کو سب کو تو ہم نے کیونکہ ہم اردو میں سمجھتے ہیں اس لیے ہم نے اس کو اردو میں سمجھ لیا اور اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ لیکن تعجب ہے کہ ہم ان حدیثوں کو اردو میں پڑھ کر عمل کر رہے ہیں، قرآن کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ایسے کیوں؟ جبکہ قرآن بھی عمل کرنے کے لیے ہی آیا۔ جب ہم نے گھر میں اب لائبریری بنانی ہے تو پھر کون سی کتابیں ہونی چاہیے؟ کچھ کتابیں جو ہماری لائبریری میں ہوں۔ سب سے پہلے تو قرآن، اس جس سے کہ ہم تلاوت کرتے ہیں، ڈیلی ہم کچھ پیجز جو ہیں وہ مقرر کریں اور اس حساب سے قرآن سے تلاوت کریں۔ ساتھ ہی ساتھ قرآن کو سمجھنے کے لیے شروعات میں بھلے ہی ورڈ بائی ورڈ قرآن سے شروع کریں آپ، اور اس میں حافظ نظر صاحب کا جو ہے بالکل آسان سا ہے اور تمام مسالک سے جو ہے وہ متفق شدہ ہے، تو یہ قرآن آپ ریفر کر سکتے ہیں، اردو اور ہندی میں اویلیبل ہے۔ اگر انگلش لینگویج میں آپ کو لینا ہے تو ڈاکٹر شہناز شیخ کا آپ لے سکتے ہیں۔ اگر زیادہ تفاسیر آپ کے پاس نہیں ہیں تو ایٹ لیسٹ ایک تفسیر قرآن آپ رکھیں، اور اس میں پریفریبلی اگر آپ بگنرز ہیں تفسیر کے لیے تو جوناگڑھی صاحب کا رکھیں کہ بس ایک ہی جلد ہوتی ہے اس کی۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ 2 حدیث کی کتابیں اگر ہم رکھیں تو بہت بہتر ہوگا حدیثوں کو سمجھنے میں۔ ریاض الصالحین اگر رکھیں تو کچھ اور احادیث کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بہترین کتاب قصص الانبیاء ابن کثیر کی، یہ اگر آپ رکھیں گے تو قرآن میں جو انبیاء اکرام کے قصے ہیں یہ آپ خود جانیں گے اور اس سے مدد ملے گی۔ آپ اپنے بچوں کو یا دادا دادی جو ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ قصے پڑھ کر اگر سنائیں گے، کچھ اور فیک کہانیاں یا فکشن سٹوریز پڑھ کر سنانے کی بجائے، تو وہ بہتر ہوگا کہ بچوں کی اصلاح ہوگی اور بچوں کو بچپن سے ہی جو ہے پیپل آف قرآن کے بارے میں معلوم ہوگا، تو بچے بہترین تربیت پائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر ہمارے بچوں کو بتائی جائے اور خود جانی جائے تو ہماری زندگی کو سنوارنے میں ایک بہترین بات ہو جائے گی۔ اس میں الرحیق المختوم آپ ریفر کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہاں لسٹ میں جو ہے وہ 8 کتابیں تقریباً میں نے بتائی۔ اب شاید یہ بہت زیادہ لگ رہی ہوں گی آپ کو، لیکن تھوڑا سا سوچیں آپ، 20,000 کا موبائل ہم کو مہنگا نہیں لگتا،
کہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ضرورت ہے اور اس میں وہ فلاں ہے، فلاں ایپ ہے یا فلاں چیز کی ضرورت ہے جو اس میں ہے، تو وہ 20,000 کا موبائل عموماً ہم کو مہنگا نہیں لگتا، لیکن اگر 200 روپے کی کتاب، دینی کتاب اگر وہ ہو اور ہم کو خریدنا ہو تو وہ ہم کو مہنگی لگتی ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ 10ویں اور 12ویں کے امتحان کی تیاری اپنے دوستوں کی کتابوں سے کرتے ہیں؟ نہیں۔ تب پھر 10ویں اور 12ویں سے تو کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا آخرت کے امتحان کو۔ تو پھر آخرت کے امتحان کے لیے ہمارے گھر میں کیا 6 یا 7 کتابیں نہیں ہونا چاہیے؟ ایک چپتا سوال ضرور ہے، لیکن میرے اس سوال پر غور ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح سے یہ جو 4th سٹیج نکاح کے بعد بچوں کی پیدائش ہونے پر تربیت میں ہم لے رہے تھے، اور اس میں پہلی چیز جو ہم ایکشن پلان میں دیکھ رہے تھے وہ یہ تھا کہ قرآن اور حدیث ان دونوں پر ہم نے عمل کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ لائبریری ہم نے بنانی ہے۔ پھر اگلی چیز جس کے بارے میں اپنے بچوں کو سب سے پہلے ہم نے بتانا ہے وہ ہے توحید کا علم، یہ بچوں کو سکھایا جائے۔ شرک کرنے پر جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ بچوں کو سمجھانا۔ اب جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے، اس کا علم بچوں کو ہونا ضروری ہے۔ بچوں کو یہ بتایا جائے کہ جو جنت ہے یہ آزمائشوں سے گھری ہوئی ہے، اس میں ہمارے ٹیسٹ ضرور ہوں گے، لیکن بس صرف اس دنیا میں اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کا آرام ہے۔ لیکن وہیں جو جہنم ہے یہ خواہشات پر عمل کرنے سے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، لیکن پھر حال بہت برا ہوگا۔ تو یہ 2 آپشنز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے ہیں ہم کو کہ جنت یعنی باغ میں رہنا ہے یا جہنم یعنی آگ میں رہنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے چوائس ہم کو دے دی ہے، تو خود سمجھنا اور پھر اپنے بچوں کو اس کے بارے میں بتانا۔ ہمارے ایکشن پلان میں جو دوسری چیز ہوگی وہ ہوگی نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ اس حدیث کو پڑھیے آپ، اردو میں ہم اس کو پڑھ نہیں رہے، شاید ہم اس کو صرف سن رہے ہیں اور ہم اس 7 کو 60 سال سمجھ رہے ہیں، 60، وہ 7 ہے 7، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے والے زیادہ تر جو ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں 60 سال کے، 60 ایئرس کے، وہی ہم کو دکھائی دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم پڑھ نہیں رہے ہیں۔ یہ حدیث کی کتابیں کھول کر پڑھیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ صرف بوڑھوں پر نماز فرض نہیں ہے بلکہ جوانوں پر بھی ہے۔ انفیکٹ یہ حدیث میں کہا جا رہا ہے ماں باپ سے کہ جب آپ کے بچے 7 سال 7 ایئرس کے ہو جائیں تو آپ ان کو نماز کا حکم دو، اپنے ساتھ ان کو نماز کے لیے لے لو۔ پھر جب ان کی عمر 10 سال کی ہو جائے اور اگر اس وقت وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ ان پر سختی کرو، ان کو مارو۔ ہمارے ساتھ تو اپوزٹ ہوتا ہے، نماز کے لیے سختی نہیں کی جاتی، لیکن اسکول کے معمولی سے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اگر ان میں مارکس اچھے نہیں آتے یا بچے پڑھائی نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنا، میں یہاں بالکل نہیں کہہ رہی ہوں کہ دنیاوی تعلیم پر توجہ نہ دی جائے، لیکن نماز کے لیے سب سے پہلے اپنے بچوں کو بتانا نماز کیا ہے، نماز نہیں پڑھنے سے کیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ مدثر میں کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے والے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کیوں جہنم میں ڈالے گئے تو وہ کہیں گے کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز اتنی اہم چیز ہے، سب سے پہلے جو ہے وہ قیامت کے دن اسی کا حساب دینا ہوگا ہم نے۔ پھر ہمارے ایکشن پلان میں جو تیسری چیز آئے گی وہ ہوگی لرننگ قرآن، قرآن کو سیکھنا۔ اب قرآن کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز جس پر ہم توجہ دیں گے وہ ہوگی قرآن کو کیسے پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت سے متعلق، یعنی تجوید کا علم خود کو ہونا ضروری، تبھی آپ کے بچوں کو سکھا پائیں گے۔ تو تجوید سے خود جو ہے وہ قرآن پڑھنا سیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مزمل میں کہتا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ تو تلاوت قرآن میں تجوید کا جاننا اور یہ جو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اس کو ترتیل کہا جاتا ہے، اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 121 میں فرماتے ہیں ہم نے جنہیں کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ حق ہے. اب دیکھیں اللہ نے ہم کو یہ کتاب دی ہے نا. اب اس آیت کے حساب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی ہم کو تلاوت کیسی کرنا ہے جیسے اس کا حق ہے. تو اس کا حق کیا ہے؟ تلاوت کا حق کیا ہے؟ یعنی قرآن کے حقوق میں سے یہ ایک. تو یہ حق ہم کو جاننا ہوگا، ورنہ حق ادا نہیں کریں گے تو پھر قیامت میں پچھتانا پڑے گا ہم کو. قرآن کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ تجوید کا علم حاصل کیا جائے، ترتیل، مخارج، صفات، غرضیے کے تلاوت سے متعلق سبھی باتوں کو جانا جائے اور اس حساب سے قرآن کی تلاوت کی جائے. ہمارے ایکشن پلان کا یہ تیسرا پوائنٹ ہے قرآن. اس میں پہلی بات جو ہم نے سمجھی وہ تلاوت قرآن سے متعلق تھی. اب ہم آگے بڑھیں گے. دوسری بات وہ ہے انڈرسٹینڈنگ قرآن، فہم القرآن، قرآن کا معنی سمجھنا، قرآن میں اللہ نے کیا لکھا ہے اس کو جاننا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں کہتے ہیں کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور جو نہیں کرتے ہیں اس کا مطلب ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. تو اگر ہم نہیں کر رہے ہیں قرآن میں غور و فکر، قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ بہت غلط بات ہے اور ہم کو اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے. سورہ قمر کی آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40 4 ٹائمز ریپیٹیڈلی ایک ہی سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں غور و تدبر کرنا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا، اس کو میں نے آسان کر دیا ہے. یعنی اگر آپ قرآن کھولیں گے، اس کی تلاوت کریں گے اور اس کو سمجھیں گے تو یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اللہ آپ کے لیے آسان کر دے گا. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ پوچھے کہ تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میں نے تو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنا. یہاں جو بات ہوئی نا ذکر، جو لفظ آیا ہے، یہ ذکر جو ہے اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک تو نصیحت حاصل کرنا اور ایک یاد کرنا. آپ دیکھیں کہ 30 پارے مکمل قرآن، اگر آپ سے اتنی موٹی بک کو حفظ کرنے کی، بائی ہارٹ کرنے کی کوئی اور کتاب اگر ہوتی اور کوئی کہتا کہ اس کو بائی ہارٹ کرنا ہے 3 ایئرز میں، تو آپ کہیں گے کہ بہت مشکل ہے اتنی موٹی کتاب. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے حافظ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بعض بچے تو 2 سال میں ہی حفظ کر لیتے ہیں. تو یہ کس وجہ سے ممکن ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں نا اس آیت میں کہ اللہ نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے، دونوں کے لیے آسان کر دیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ قرآن تو ہم کو بہت ملتے ہیں دنیا میں الحمدللہ، لیکن قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والے لوگ کم مل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تو مجھے قرآن کو حفظ کرنے والا بھی بنا اور اس سے نصیحت حاصل کرنے والا بھی بنا. جب ہم خود نصیحت حاصل کریں گے تب تو یہ ممکن ہوگا نا کہ ہم ہمارے بچوں کو نصیحت دے پائیں گے. اللہ پاک سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1، سورہ ابراہیم یہیں سے شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الف لام را، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں. آپ دیکھیں یہاں جو تاریک یہ سنگولر نہیں ہے، واحد نہیں ہے، پلیورل ہے، جمع کا صیغہ، ظلمات ہے. وہیں روشنی یہاں پر جو ہے وہ سنگولر ہے، واحد ہے. یعنی یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے قرآن ہے، یہ جو ہم نے نازل کی ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں تاکہ، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو تاریکیوں سے، یعنی گمراہ راستوں سے، اندھیری گلیوں سے، غلط راستوں سے، یہ ایک راستہ نہیں ہے، یہاں جمع کا صیغہ ہے،
یہ بہت سارے راستے ہیں، اور ان راستوں سے نکال کر اس کتاب کے ذریعے آپ نور، روشنی کی طرف لے آئیں. اور یہ نور جو واحد یہاں استعمال ہوا ہے، یہ نور، یہ صرف ایک راستہ ہے، اور وہی راستہ ہے صراط مستقیم، جو ہم کو جنت کی طرف لے جائے گا. یہاں مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے جس میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائیگرامیٹیکلی ایکسپلین کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر بنائی اور کہا یہ صراط مستقیم ہے. پھر اس لکیر سے دائیں بائیں کچھ شاخیں، کچھ برانچز بنائیں اور کہا یہ سب گمراہی کے راستے ہیں، اور ہر گمراہی کے راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں گمراہی کے راستے بہت بتائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن کہا یہ صراط مستقیم ہے، وہ صرف ایک ہی تھا، اور ہر گمراہی کے راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ وہ صراط مستقیم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو اس آیت سے بھی ہم سمجھ رہے ہیں، اس پر چلنے والا تو ہم کو بنا، اور ان سارے گمراہ راستوں پر جو شیطان بیٹھا ہے ان راستوں پر مڑنے سے تو ہم کو بچا. اللہ پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. تو اگر ہم پرہیزگاری اختیار کریں گے، اللہ سے ڈر اور اللہ سے امید کے ساتھ زندگی گزاریں گے، تو انشاءاللہ تعالی یہ کتاب یعنی قرآن ہمارے لیے بک آف گائیڈنس ضرور بنے گی. یاد رکھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ یونس آیت نمبر 58 میں ایک بہترین نصیحت کر رہے ہیں ہم کو. اللہ پاک کہہ رہے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ قرآن تمہیں نصیب ہوا، بس لوگوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں. یعنی یہ جو قرآن اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے آپ پر، اللہ کی رحمت ہے آپ پر. بس آپ سب کو یہ چاہیے کہ خوشیاں منائیں، بہت زیادہ خوش ہو جائیں. الحمدللہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے یہ قرآن، یہ بک آف گائیڈنس ہم کو دیا ہے. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں جتنی بھی نعمتیں سمیٹتے ہیں قرآن کی نعمت ان سب سے زیادہ بہتر ہے. یعنی اس دنیا میں جو بھی نعمتیں انسان سمیٹتا ہے، چاہے وہ سونا، چاندی، مال، دولت، پراپرٹی جو بھی ہے، یہ ساری نعمتیں جو انسان سمیٹ کر جمع کر کے رکھ رہا ہے اور اس پر خوش بھی ہوتا ہے کہ یہ سارا میرے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان ساری نعمتوں سے جو انسان سمیٹ رہا ہے قرآن کی نعمت سب سے زیادہ بہتر ہے. کیا ہم کو کبھی ایسا فیل ہوا کہ یہ قرآن ہمارے لیے ان ساری پراپرٹیز اور سونا، چاندی، مال و دولت سب سے زیادہ بہتر نعمت ہے؟ کبھی ایسا محسوس کیا ہم نے؟ نہیں، کیونکہ ہم نے قرآن کی صرف تلاوت کی ہے، قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، قرآن میں تدبر کیا ہی نہیں ہے، قرآن سے نصیحت حاصل کی ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الزمر آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، اسے سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے. احسن الحدیث یہاں پر کہا گیا، تو اللہ نے یہ بہترین کلام یعنی یہ قرآن اتارا ہے اور اس کو سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ایسا کبھی ہوا کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہوئے؟ نہیں، کیونکہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ جو آیت ہم تلاوت کر رہے ہیں اس میں جہنم کا ذکر آ رہا ہے، اس میں جہنم کے عذاب کا ذکر آ رہا ہے کہ کھولتا پانی ڈال دیا جائے گا جہنمیوں کے اوپر. اس میں شجرۃ الزقوم کی بات ہو رہی ہے کہ وہ زہریلا درخت، وہ کھانا ہوگا جہنمیوں کا جو جہنمیوں کے حلق کو چیرتا ہوا اندر کی طرف جائے گا. سوچیں اب تکلیف کس طرح کی ہوگی، آگ ہوگی جہنم میں. تو اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کا اور اپنے بچوں کا ہم نے کبھی سوچا نہیں سوچا، کیونکہ ہم نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہی نہیں. اگر ہم اس طرح کی آیات کو سمجھ کر پڑھتے تو کیا ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے؟ پھر آگے اس آیت میں کہا گیا
جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. رونگٹے کس کے کھڑے ہو رہے ہیں؟ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اس اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. پھر فوراً وہ جب ان باتوں کو سمجھتے ہیں تو اپنے دلوں کو بہت زیادہ سافٹ کر لیتے ہیں، اور دنیاوی باتوں میں زیادہ لگنے کی بجائے اپنی جنت کی تیاری کرنے لگ جاتے ہیں. وہ لوگ اللہ کے ذکر کی طرف اپنے دلوں کو لگا دیتے ہیں. وہ لوگ. ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ شاید اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ ہم صرف دنیاوی علوم سیکھنے میں اور صرف دنیاوی باتوں میں مشغول ہیں. ہم دینوی باتوں کو، دینوی علوم کو سیکھنے کی طرف کبھی نہیں جا رہے. اللہ کی کتاب کو سمجھے نہیں ہیں ہم ابھی تک. کیا ہمیں اپنے اہل و عیال کو، یعنی اپنے فیملی ممبرز کو، اللہ کی اس کتاب، اس قیمتی نعمت سے روبرو نہیں کرانا چاہیے؟ ہماری شکایات ہوتی ہیں کچھ، اور وہ شکایات یہ ہوتی ہیں کہ وقت کی کمی، ٹائم نہیں، ٹائم بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ میں. ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ مصروف سمجھتے ہیں یا لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ بہت بزی ہیں. مان لیں آپ کا گھر 10th فلور پر ہے، 10ویں منزل پر، اور آپ کا بچہ جو ہے وہ گیلری سے باہر کودنا چاہ رہا ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے بیٹا، کود جا 10ویں منزل سے، 10th فلور سے تو جمپ کر لے نیچے بالکنی سے، اس لیے کہ میں بزی ہوں. نہیں کہیں گے آپ ایسے. آپ اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر اپنے بچے کو ہلاک ہونے سے بچانے کی فکر کریں گے، دوڑیں گے، اپنے بچے کو سنبھالیں گے اور اس کو پھر سمجھائیں گے کہ بیٹا اس سے آپ کو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. تو پھر کیا ہمارے بچوں کی جنت کی تیاری نہ کرنے سے اگر خدا نخواستہ وہ جہنم میں ڈالے جاتے ہیں تو یہ ہمارے بچوں کی ہلاکت ہم کو منظور ہے؟ تب بھی ہم یہی سوچ رہے ہوں گے کہ نہیں میں تو بزی تھی. نہیں، ہمارے بچوں کو ہم جہنم میں نہیں دیکھنا چاہتے. آپ 10th فلور سے جمپنگ کی بات تو چھوڑیں، معمولی سا کچھ کانٹا چبھتا ہے، تھوڑے سے جل جاتے ہیں یا گر کر کے آتے ہیں، سائیکل سیکھ رہے ہوتے ہیں، گر کر کے آتے ہیں، گھٹنوں وٹنوں پہ چوٹ لگ جاتی ہے، تو ہم کتنا پریشان ہوتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے. تو وقت کی کمی کا بہانہ چھوڑیں، ہم کو وقت نکالنا ہوگا. آج ہم آخر میں اس درس میں دیکھیں گے کہ ہم ٹائم ٹیبل کس طرح سے سیٹ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں جو ہے وہ ہم وقت کی منصوبہ بندی، ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں جانیں گے. ہمارے پاس دراصل وقت ہے لیکن وقت کی منصوبہ بندی نہیں ہے، ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے. ہم کو دراصل یہ سیکھنا ہے کہ ہم ہماری دنیا جو ہمارے آس پاس ہے اس کو، ہماری دنیا کی زندگی کو، اور پھر ہمارے دین کو، جو ہماری آخرت ہے، اس کو ہم کیسے بیلنس کریں گے. ہم کو دراصل یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم اپنے آپ کو بزی بول رہے ہیں، یہ دراصل ہمارے آخرت کا امتحان ہے. جیسے ہم جاتے ہیں میتھس کا، سائنس کا امتحان، ایگزام لکھنے کے لیے، تو وہاں وہ پیپر سالو کرنے کی بجائے وہاں ہم جو ہے وہ ہمارے ڈیسک کو صاف کرتے رہیں گے اور ہمارے آس پاس صفائی کرتے رہیں گے، یا ہماری بینچ کو ڈیکوریٹ کرتے رہیں گے، اور وہ جو سپروائزر ہے وہاں پر وہ آپ سے کہے گا کہ پیپر لکھو، اور ہم کہیں گے لکھوں گی، پہلے میں مصروف ہوں، تھوڑا سا اپنے آس پاس کو ٹھیک کر لوں، تھوڑا ڈیکوریٹ کر لوں، تھوڑا سنوار لوں اپنے آپ کو، اپنی بینچ کو، اپنے ڈیسک کو، اپنے بازو والی دیوار کو یا اپنی کلاس کو. تو آپ سوچیں کہ پھر آپ کتنا غلط کر رہے ہیں. آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ نہیں وہ ایگزامینیشن ٹائم تھا اور وہاں پر مجھے اپنی آنسر شیٹ میں لکھنا تھا، اس کو بہترین ہینڈ رائٹنگ سے لکھنا تھا کہ پیپر چیکر جو ہے وہ خوش ہو کے مجھے زیادہ نمبرات دے. تو کچھ بھی نہیں لکھیں گے نا ہم، کچھ بھی مطلب وہ میتھس کا پیپر ہے اور وہاں مہندی ڈیکوریشن، مہندی کی ڈیزائنز نہیں بنائیں گے نا. ٹھیک،
تو ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی دراصل ہمارا امتحان ہے، تو پھر ہم اس کے لیے کس طرح سے برابر ٹائم نکالیں گے. جیسے دنیا کے امتحان میں جاتے وقت ہم ٹھیک ہے اپنے لباس کو بھی ٹھیک کرتے ہیں، کھانا وغیرہ کھا کر بھی جاتے ہیں تاکہ وہاں ہم کو انرجی آئے، تو بالکل ویسے ہی یہاں پر دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو، جیسے ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہم نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں دیکھا، اپنے آپ کو بہتر طریقے سے، بہتر ڈھنگ سے رکھ کر اور اپنی غذا کا دھیان رکھتے ہوئے، وقت کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے، بیلنسنگ کے ساتھ ہماری آخرت کی تیاری بھی کرنا ہے. ہمارے ٹائم کو ہم نے مینیج ضرور کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ قیامت میں جو 5 سوالات ہم سے کرنے والے ہیں، اس میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ آپ نے وقت جو ہم نے آپ کو دیا تھا، جو زندگی آپ کو ہم نے دی تھی، اس کو آپ نے کیسے گزارا. تو یہ ضروری ہے ہم کو کہ ٹائم مینجمنٹ ہم سیکھیں، اور اس کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے اس کی لسٹ ہم بنائیں گے. پھر فوکس ہمارا کس چیز پر ہو، ہماری نمازوں کی ادائیگی، ہماری قرآن کی تلاوت، ہمارا تجوید کا علم سیکھنا، ہمارا تلاوت کے دوران ترتیل، ہمارے مخارج، اسی طرح سے قرآن میں غور و تدبر، ان سب پر فوکس رکھتے ہوئے آپ کو پرو ایکٹیو فعال رہنا ہے. پہلے ہی ٹائم ٹیبل سیٹ کر کے اور پھر اس حساب سے جو ہے وہ اپنے اسکیڈیول کو سٹارٹ کرنا ہے. ہم نے پرائیورٹیز ہم نے کس کو دینی ہے، وہ پرائیورٹیز ہم نے لکھ لینا ہے، آرگنائز طریقے سے ہم نے اس کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، تاکہ جب اللہ سبحانہ و تعالی یہ 5 سوالات ہم سے قیامت میں جب کریں گے تو اس وقت ہم جو وقت سے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا ہم اس کا صحیح جواب دے سکیں. اللہ تعالیٰ یہ 5 سوال ہم سے کریں گے قیامت کے دن کہ آپ کو جو عمر ہم نے دی تھی، جو وقت، جو ٹائم ہم نے دیا تھا، اس کو آپ نے کیسے اسپینڈ کیا، کیسے گزارا، جو علم دیا تھا اس کا کیسے استعمال کیا، دولت کہاں سے کمائی اور کہاں پر خرچ کی، اور جو جسم اللہ تعالیٰ نے جو باڈی آپ کو دی تھی وہ آپ نے کیسے استعمال کیا، ٹھیک، اس کو کہاں استعمال کیا. تو باقی چاروں کو ہم یہاں تھوڑا سا الگ رکھتے ہیں. آج کے ٹاپک کے حساب سے ہم ٹائم کیسے اسپینڈ کیا، جو وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، جو زندگی زمین پر آپ کی تھی، اس کو آپ نے کیسے گزارا. یعنی ہماری لینگویج میں یہ دنیا جو ہمارے لیے ایگزامینیشن سینٹر تھا، دارالامتحان تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ وہ ایگزام سینٹر میں آپ نے کیسے اپنے آپ کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا. ٹھیک، یہ جو دنیا کی زندگی ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس میں ہم نے بیلنسنگ کر کے اپنے وقت کو گزارنا ہے. سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے مومنو، تمہیں تمہاری دولت اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. یعنی اللہ دیکھیں آپ مردوں کو زیادہ تر یہ شکایت کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کہ ہماری نمازیں ٹھیک سے نہیں ہو پاتی، کیونکہ ہم روزی روٹی کے لیے باہر نکلتے ہیں اور پھر وہاں ممکن نہیں ہو پاتا. ممکن سب کچھ ہو سکتا ہے، اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ نمازیں فرض ہیں تو نہیں ہو پائے گا. تو اس طرح سے دولت کا کمانا کہیں آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں کر رہا ہے. اسی طرح سے عورتیں جو ہے وہ اتنی زیادہ اپنے بچوں میں انوالو ہو جاتی ہیں کہ اللہ کے ذکر کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا. تو اپنے بچوں کی تربیت پر بھی دھیان دینا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا ذکر، ہماری نمازیں، ہماری قرآن کی تلاوت، ہمارے ذکر و اذکار، ہماری تسبیحات، یہ سب بھی جو ہیں وہ ہوتی رہیں. اس کا ہم نے جو ہے وہ ٹائم شیڈول ضرور بنانا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری، ہر رول نبھایا انہوں نے. وہ شوہر بھی تھے، وہ باپ بھی تھے، وہ داعی بھی تھے، ہے نا، وہ بہت ساری تقریباً ساری پوزیشنز، ہیڈ پوزیشنز ہر شعبے کی، وہ رول بھی انہوں نے نبھایا. تو یہ نہ کہیں کہ وقت کافی نہیں ہے، یہ بہانہ نہیں کرنا ہے ہم نے، بلکہ
وقت جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا دوسرے نیک لوگوں کو آپ دیکھیں، ان کے پاس بھی 24 گھنٹے ہی تھے، ہمارے پاس بھی 24 گھنٹے ہوتے ہیں، بس صحیح طرح سے جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا ہم نے سیکھنا ہوگا. اللہ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور آسان کرے گا. یہ بیلنسنگ دین اینڈ دنیا میں جب آپ بچوں کی پرورش کر رہے ہوں گے، اس کے لیے بھی آپ نے ایک ٹائم شیڈول بنانا ہے. بیسٹ جو ہے وہ اس کے لیے دن بھر میں تو ماں کی ذمہ داری کیا ہوگی، وہ کیا رول پلے کرے گی، ہم آخر میں دیکھیں گے. تو ماں تو یہ کرتی ہی رہے گی، لیکن ابو کیونکہ ہو سکتا ہے دن بھر نہیں ہوں گے، وہ روزی روٹی کا انتظام کرنے اپنے آفس گئے ہوں گے، تو کیا ہی بہتر ہو کہ مغرب کے بعد 15-20 منٹ کا یا آدھے گھنٹے کا ایک درس ہو، کیونکہ تب تک ابو آ جائیں گے تو ابو قرآن کا درس یا کسی دن حدیث کا درس دیں اور بچوں کو جو ہے وہ سکھائیں بہترین باتیں. جو بچوں کو ماں اور باپ دونوں یہ ساری باتیں سکھا رہے ہوں گے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر دھیان جو ہے وہ یا مائیں اگر لے کر بیٹھتی بھی ہیں تو وہ بس اسکول کے ٹیسٹ آ رہے تو اسکول کا سلیبس لے کے بیٹھتے ہیں. تو بس یہ کہ تم کو اچھے مارکس لانا ہے، کیونکہ تم کو پھر اچھے کالج میں ایڈمیشن ملے گا، پھر تم ایک بہتر انجینئر یا ڈاکٹر یا کوئی بھی پروفیشنل بنو گے، اور پھر تم اگر اچھے بنو گے تو اچھی جاب ملے گی تو اچھے پیسے کمائیں گے. مطلب ہمارا پورا فوکس اسی طرف ہوتا ہے. تو اس فوکس کو ہم نے جو ہے وہ اس طرف لے آنا ہے کہ بچوں کو صرف کمانے کے لیے پرورش نہیں کرنی ہے ہم نے، بلکہ اللہ کے احکامات سکھانے کے لیے. اور جب اس طرف ہمارا فوکس ہو جائے گا کہ آپ دنیاوی تعلیمات بھی حاصل کریں، لیکن ہمارا مین فوکس جو ہے وہ ان کو ایک بہترین انسان بنانا ہوگا، ایک بہترین ہیومن بینگ بنانا ہوگا، تو تب اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا اور اللہ ہم کو ضرور آزمائے گا. کتنے ہی بڑے انجینئرز اور ڈاکٹرز ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو پیسے کی بہت زیادہ تنگی ہے، اور ہم کتنے ہی ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن اللہ نے ان کو خوب نوازا ہے. تو یہ سمجھیں کہ یہ علم جو ہے اگر ہم اس کو صرف پیسے کمانے کا ذریعہ بنائیں گے تو یہ صحیح نہیں ہے ہماری سوچ، بلکہ اللہ جتنا ہم کو ہماری تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے اتنا ہم کو مل کر کے رہے گا. بس یہ دھیان دیں ہم کہ ہم ایک بہتر انسان بننے کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس میں دینی تعلیم پر سب سے زیادہ فوکس ہمارا ہونا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ قرآن سیکھنے والے کس کی نظر میں بہترین بنیں گے؟ اللہ کی نظر میں بہترین بنیں گے. اور پھر آگے کہا کہ اور اس کو سکھائیں، یعنی جب قرآن کا علم، اس کا تجوید کا علم یا قرآن کی عربی اگر ہم سیکھیں گے تو اس وقت ہم اللہ کی نظر میں پھر اس حدیث کے حساب سے جو میں سمجھ رہی ہوں کہ 50% بہتر بنیں گے. اور پھر اسی علم کو جب ہم سکھائیں گے تو وہ بچا ہوا 50% ہم بہتر بنیں گے اللہ کی نظر میں، اور اس طرح سے 50+50 اور ہم 100% انشاءاللہ، اللہ سے امید ہے کہ ہم اللہ کی نظر میں بہتر بنیں گے. تو پھر اگر مان لیں کہ آدمی مردوں کو زیادہ یہ شکایت ہوتی ہے کہ روزی روٹی کے کمانے کے چکر میں ہم دوسروں کو سکھا کیسے پائیں گے، ہمارا خود ہی جو ایک دن سنڈے یا جو بھی دن ان کی چھٹی کا دن ہوتا ہے اس دن ہم سیکھیں گے، پھر سکھانا تو ہمارے لیے مشکل ہوگا. تو میں کہوں گی کہ آپ ایٹ لیسٹ ہمارے اپنے گھر میں اپنے فیملی ممبرس کو، اپنے بچوں کو، اور مرد اپنی بیوی کو تو وہ علم سکھا ہی سکتا ہے نا. ٹھیک، تو اللہ یہاں آپ کو گویا کہ ایک میرے حساب سے آپ کو ایک بہترین موقع دے رہا ہے کہ آپ چھٹی کے دن سیکھیں. اگر آج تک آپ نے نہیں سیکھا تو اب بھی موقع ہے، آپ وہ چھٹی کے دن سنڈے کے دن جا کر کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ سیکھ کر کے آئیں، اور پھر اس کو روزانہ بچے ہوئے 6 دنوں میں اپنے گھر والوں کو سکھائیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ بخاری کی اس حدیث کے حساب سے آپ اللہ کی نظر میں بہترین بنیں گے انشاءاللہ. یہ جو سیکھنا سکھانا ہم جو بات کر رہے ہیں، جو قرآن کی تعلیمات ہمارے بچوں کو سکھانے کی بات ہے، یا ان کو قصص الانبیاء پڑھ کر بتانے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پیپل آف قرآن کے بارے میں یہ جو قصے بیان کیے ہیں، آؤ یہ ہم سنتے ہیں. تو اس کو آپ بہت زیادہ حد تک کوشش یہ کریں کہ بچوں کو ایک بہترین
دلچسپ انداز میں، انٹرسٹنگ وے میں سکھائیں. وہ وقت جو ہے وہ ہم سلیکٹ کریں گے کہ جس وقت بچے تھوڑے فریش ہوتے ہیں، تھکے ہوئے، اور وہ وقت میں ہم نہیں سکھائیں گے. ٹھیک انشاءاللہ. تو اس سے کیا ہوگا، بچوں کو دلچسپی آئے گی. سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تیری کتاب کی بات میرے بچوں کے سامنے کرنے جا رہی ہوں، تو میرے منہ سے بہترین الفاظ سکھا اور ان کے دل میں جو ہے وہ قرآن کے لیے بہت زیادہ دلچسپی ڈال دے. تو اللہ ضرور ڈالے گا. اور پھر اس انداز میں جب آپ قرآن کی تعلیمات، بھلے ہی وہ قرآن میں موجود اللہ کے احکامات ہو، یا قرآن کی تجوید کا علم ہو، یا قرآن کا ورڈ ٹو ورڈ آپ ان کو سکھا رہے ہیں، جو بھی ہوگا، پھر انشاءاللہ تعالی وہ بچوں کے لیے انٹرسٹنگ بھی ہوگا اور آپ کے لیے ثواب جاریہ بھی بنے گا. اس کے علاوہ جو ہمارے بچوں کو ہم نے سکھانا ہے اور خود بھی عمل کرنا ہے، وہ ہے صبح اور شام کے اذکار. صبح اور شام کیوں؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں فرماتے ہیں، اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام. تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اے مومنو، اللہ کا ذکر کرو، اور ذکر کیسا؟ بہت زیادہ، ذکرن کثیرا. آیت نمبر 42، پھر آیت نمبر 41، پھر آیت نمبر 42 یعنی کہ 42 میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا صبح اور شام ذکر کرو. تو یہ صبح اور شام ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے. یہ اذکار، کچھ دعائیں اس میں شامل ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کرتے تھے. تو ان دعاؤں کا، ان اذکار کا اہتمام صبح اور شام ہم نے بھی کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو بچپن ہی سے ہم نے سکھانا ہے. اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ زندہ انسان، جبکہ ذکر نہ کرنے والے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مردہ سے تعبیر کیا ہے. کیونکہ ایک مردہ شخص کو اب موقع نہیں ملے گا اللہ کا ذکر کرنے کا، یا استغفار کرنے کا، یا اللہ کی تعریف کرنے کا، سبحان اللہ کہنے کا، یا الحمدللہ کہنے کا. تو بالکل اسی طریقے سے وہ شخص جو نہیں کرتا ہے اللہ کا ذکر، وہ مردہ لوگوں کا جیسے ہو گیا. تو ہم کو ان میں شامل نہیں ہونا ہے، بلکہ زندوں میں شمار ہونے کے لیے صبح اور شام کی اذکار کی پابندی ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہم کو پتہ ہے جن و شیاطین ہیں، ان کا وجود ہے. اللہ نے جنوں کو یہ پاور دیا ہے کہ وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے. اس میں کچھ جن اور شیاطین جو ہوتے ہیں یہ ہم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. صبح شام کے اذکار سے ان شیاطین سے جو ہے وہ ہماری حفاظت ہوتی ہے، جادو سے ہماری حفاظت ہوتی ہے، نظر بد سے ہماری حفاظت ہوتی ہے. تو یعنی یہ ایک پروٹیکشن، یہ ایک شیلڈ کا کام کرتے ہیں صبح و شام کے اذکار ہمارے لیے. اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں ہم لوگ. تو پھر اگر ہم صبح اور شام کے اذکار پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم خود بھی اور ہمارے گھر کے فیملی ممبرز، ہمارے بچے، ہم سب جو ہیں پھر اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے. تو جنوں سے، شیاطین سے، جادو سے، نظر بد سے، ہر بری چیز سے، ہر نقصان پہنچانے والے سے، ہر شر سے ہماری حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. بچوں میں صدقہ اور خیرات سے متعلق جو ہے وہ ہم کو انٹرسٹ دلانا کہ یہ صدقہ خیرات دراصل ہمارا فکس ڈپازٹ ہے آخرت کے لیے، ہے نا. ہم بینک میں فکس ڈپازٹ میں کچھ اماؤنٹ لوگ اس لیے رکھتے ہیں کہ کچھ سالوں کے بعد وہ اماؤنٹ پھر بہت زیادہ بڑھ کر کے ہم کو ملتی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو صدقہ خیرات ہے، یہ اگر ہم نے، یہ ہمارے انٹینشن، ہماری نیت کتنی خالص نیت ہے، اس حساب سے بہت زیادہ اجر بھی یہ ہم کو دے سکتا ہے. تو آخرت میں انشاءاللہ تعالی ہم کو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ جیسے میں نے بتایا اپنی نیتوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس کا اجر بھی دے گا ہم کو. تو بچوں کو یہ چیز بتانا. پھر یہ کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو ایک مومن جس نے صدقہ کیا ہوگا تو وہ صدقہ سایہ بن کے اس کے ساتھ آئے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابن آدم تم صدقہ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا. یعنی تم اگر لوگوں پر خرچ کرو گے تو میں تم پر خرچ کروں گا. اس کے بعد مسواک کی عادت ڈالنا کہ جس سے جو ہے وہ منہ کی بدبو اور منہ کی پاکی بھی حاصل ہوگی.
کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر منہ صاف ہوگا، اگر دانت صاف ہوں گے تو بہت ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر منہ صاف نہیں ہوگا تو بیماریاں وہ پھر ہمارے فوڈ پائپ سے پیٹ کی طرف جائیں گی اور پھر وہ پوری باڈی میں چلی جائیں گی. تو مسواک جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسواک سے منہ کی پاکی اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. مسواک کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ مسواک کرنے کے بعد نماز پڑھنے سے نماز کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. وہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا کہ ان کو تکلیف ہوگی تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا. تو مسواک اتنی اچھی بات ہے. تو اس سے نہ صرف یہ کہ ہم کو ثواب ملے گا بلکہ منہ کی پاکی بھی حاصل ہوگی، اللہ بھی راضی ہوگا، بہت ساری بیماریوں سے بھی ہم بچیں گے. تو ہم خود بھی اس کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو بھی اہتمام کروائیں. اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے والے ہم بنیں. اگر ہم کریں گے تو بچے ہم کو کاپی کر کے وہ لوگ بھی کرنے لگ جاتے ہیں پھر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں نہیں ہوتا اس کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے. تو اپنے گھر میں زندہ لوگ رہتے ہیں، اس کا ثبوت دیں، خود بھی اللہ کا ذکر کریں. اللہ کا ذکر نماز پڑھنے سے، قرآن کی تلاوت سے، ذکر و اذکار سے، تسبیحات کے ذریعے ہوتا ہے. تو ان کا اہتمام ہم ضرور کریں. الگ الگ وقتوں میں جو وقت ہم کو بتائے گئے ہیں اس میں ہم کرنے کی ضرور کوشش کریں. اسی طرح صلہ رحمی کے فائدے خود معلوم کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں. قطع رحمی کرنا یہ اللہ کو پسندیدہ عمل نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے یہ بتایا ہے کہ قطع رحمی کرنے والا یعنی تعلقات کو توڑنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. جبکہ صلہ رحمی کرنے والا یعنی تعلقات کو بنائے رکھنے والا، تعلقات کو جوڑنے والا، آپسی رشتوں کو جوڑنے والا، ان رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہم کو قرآن اور حدیث میں ملتا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ قطع تعلق بہت آسان اور بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ صلہ رحمی کے فائدے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جبکہ قطع رحمی کرنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو ہم رشتوں کو توڑنے والے نہیں بلکہ رشتوں کو جوڑنے والے بنیں. اپنے تمام رشتہ داروں کے بارے میں بچوں کو ان کی اہمیت بتائیں. دیکھیں اگر آپ گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو بچے یہ جانیں گے کہ ہاں مجھے بھی اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا ہے. اور کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ بتایا ہے. تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے اللہ کے یہ سارے احکام ہم کو سمجھ آئیں گے. احادیث کو پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی گئی ساری باتیں سمجھ آئیں گی انشاءاللہ تعالی. اسی طرح سے اگر آپ کے بھائی اور بہنوں کے ساتھ میں چاہے وہ کسی بھی عمر کے کیوں نہ ہو، آپ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ میں رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں، تو بچے دیکھ کر کے یہ سیکھیں گے کہ ہم کو بھائی بہنوں کے ساتھ میں پیار و محبت کا اور مدد کرنے والا سلوک رکھنا ہے. اسی طریقے سے آپ کے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ اور آپ کے جو ہے وہ میکے والے رشتہ داروں کے ساتھ میں کیسا سلوک کرتے ہیں، بچے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں گے تو بچے بھی یہی سیکھیں گے. اور ہم کو بچوں کی تربیت ایسی ہی کرنی ہے. یہی حکم ہم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہے. اس کے علاوہ ہمارے اخلاق بہتر ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. تو اللہ کی نظر میں بہترین بننے کے لیے ہم کو اچھے اخلاق والا بننے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے ہم کو یہی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک سے اچھے سے پیش آتے تھے. اپنے دشمنوں کے ساتھ میں بھی وہ اچھا برتاؤ کرتے تھے. وہیں ایک اور حدیث جو ہم کو ملتی ہے جو بتاتی ہے کہ اچھے اخلاق کی وجہ سے مومن دن میں روزہ رکھنے والے اور رات میں عبادت کرنے والوں کا درجہ پاتا ہے. یعنی اس درجے کا بن جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. تو خود بھی اچھے اخلاق کو اپنائیں اور اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں کہ وہ اچھے اخلاق کو اپنائیں. اسی طرح فرینڈشپ، دوستی، اس سے متعلق جو ہے وہ بہت ساری احادیث ہم کو ملتی ہیں.
ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے دوست کی مثال ایک عطار یعنی عطر بیچنے والا جو پرفیوم سیلر ہوتا ہے اس سے دی ہے، کہ اگر تم اس پرفیوم سیلر اس عطر بیچنے والے دوست کے ساتھ رہو گے تو عطر بھلے ہی تم کو نہ ملے لیکن تم ایک اچھی خوشبو محسوس کرو گے. تم وہاں سے آؤ گے تو شاید اپنے ساتھ کچھ خوشبو لے کر کے آؤ گے، یعنی وہاں رہتے ہوئے بھی تمہارے لیے کچھ اچھا ہوگا اور واپسی پر بھی ہوگا. جبکہ برے دوست کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہار سے دی ہے کہ تمہیں اس سے کچھ ملے نہ ملے لیکن گندا دھواں جو ہے اس کے بیچ میں تم اس کے ساتھ رہو گے اور شاید واپس آؤ گے تو تمہارے کپڑوں پر کہیں اگر کچھ وہ آگ کے چھینٹے اڑے ہوں گے تو اس سے تمہارے کپڑے شاید خراب ہوئے ہوئے ہوں گے یا کہیں سے جلے ہوئے ہوں گے. یعنی اچھے دوست کے ساتھ رہو گے اگر آپ تو وہ اچھا دوست یعنی وہ ایک نیک انسان ہوگا، وہ کچھ اچھی بھلی نیک باتیں کرے گا جس سے آپ اللہ کے قریب جاؤ گے. جبکہ ایک برا دوست جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں غیبت اور چغلی کرے گا تو وہ اللہ سے دور کرے گا آپ کو. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو اگر آپ اچھے دوست کے ساتھ رہو گے تو وہ آپ کو ضرور اللہ سے قریب کرے گا، اور اگر برے دوست کے ساتھ رہو گے تو وہ آپ کو اللہ سے دور کر دے گا. یہ فرینڈشپ کی باتوں سے متعلق جب آپ کے بچوں کو سمجھائیں گے تو وہاں ان کو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ دوست بنا رہے ہیں تو یہ جو آج کل بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ والا کلچر بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، تو آپ ان کو یہ بتائیں کہ جو سٹوریز ہم شادی سے پہلے والی جو سنتے ہیں کہ بوائے فرینڈ کے ساتھ میں گھومنا یا گرل فرینڈ کے ساتھ میں گھومنا، یہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. جبکہ اس طرح کی مرد اور کسی بھی مرد اور عورت کے ساتھ میں جو ریلیشن شپ جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال یعنی کہ صحیح قرار دیا ہے وہ صرف اور صرف نکاح کے بعد آفٹر میرج ہی ہے. تو یہ جو لو سٹوریز جو یوزولی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے درمیان ہم کو ملتی ہے، یہ نکاح تک پھر آتے آتے نکاح کے بعد پھر ختم ہو جاتی ہے، وہ لو والی بات پھر کچھ نہیں رہ پاتی. لیکن اگر یہی نکاح کے بعد شروع ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جنت تک کے جاتا ہے. تو اس میں آپ بچوں کے بہت قریب جائیں، گہرائی سے ان کو یہ ساری باتیں بتائیں اور ان کا نکاح جلد کرنے کی کوشش کریں، تاکہ کیونکہ آپ دیکھیں وہ یہ ضرورت ہے، یہ فطری ضرورت ہے ان کی. تو اس سے کیا ہوگا، یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا کلچر جو ہے وہ انشاءاللہ ختم کرنے میں مدد ملے گی. اسی طرح سے رحم دلی، ایک دوسرے کے ساتھ میں رحم کا برتاؤ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسروں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا. تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے گھر والوں کے ساتھ بھی نرمی اور محبت بھرا انداز ہو، سختی والا انداز نہ ہو. اس سے یاد رکھیں کہ بچے پھر دور چلے جائیں گے. اس کے لیے آپ ان ساری باتوں کو سمجھانے کے لیے آپ جیسے میں نے کہا کہ آپ مغرب کے بعد 20 منٹ 25 منٹ یا آدھے گھنٹے کا ایک درس رکھ سکتے ہیں جس میں قرآن اور حدیث کی باتیں بتائی جائے. ان کو سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے جو ہم عام طور پر دیکھ رہے ہیں، ان کے کیا اس سے کیا نقصانات ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں دنیاوی بھی اور آخرت کے حساب سے بھی، وہ ان کو سمجھایا جائے. اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں اور زیادہ بہتر طریقے سے، کیونکہ وہ شاید 20 منٹ 25 منٹ کافی نہیں ہوں گے، تو آپ یہ ایک سجیشن ہے کہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایک فیملی واٹس ایپ گروپ بنایا جائے اور پھر اس میں جو ہے وہ اوتھینٹک ویڈیو اور آڈیوز آپ لیکچر جو ہیں وہ سینڈ کریں. کچھ ریپیوٹیڈ اسکالرس کو آپ سلیکٹ کریں، ان کو بتائیں کہ یہ ریپیوٹیڈ ہیں اسکالرس اور ان جو ہے وہ عالموں کی، ان اسکالرس کی آپ لیکچر سنیں یا آپ خود وہاں پوسٹ کر دیں. پہلے آپ خود سنیں اس میں کچھ غلط تو نہیں ہے، وہ اوتھینٹک ہے نا، قرآن اور صحیح احادیث کے حساب سے ہے نا، اور پھر آپ وہ ڈالیں. الگ الگ ٹاپکس پر آپ جو ہے وہ 2-3 دن میں ایک بار ڈالیں اور فیملی ممبرس سے اپنے بچوں سے چیک کریں کہ آپ نے وہ سنا یا نہیں. شارٹ کلپس ہوں تو زیادہ بہتر ہوگا. اگر
وہ لانگ ہو تو پھر آپ اس کو یا تو چھوٹی بنا دیں یا پھر آپ ان کو ٹائم دیں کہ 4-5 دنوں میں جو ہے وہ آپ ان کو سنیں اور پھر ہم کو فیڈ بیک دیں. تو فیڈ بیکس لیں گے تو آپ کو اور سمجھ آئے گا آپ کے بچوں کا دماغ کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, کس ڈائریکشن میں سوچ رہے ہیں, اور پھر اگر کچھ گڑبڑ آپ کو ان کی سوچ میں دکھ رہی ہے تو ایک بہترین انداز میں پھر آپ ان کو کریکٹ کرنے والے بنیں انشاءاللہ تعالی. ان ساری جو باتوں کے علاوہ جو ابھی ہم نے پچھلی سلائیڈز میں دیکھی, کچھ اور ایٹیکٹس یعنی سلیقے, طور طریقے, مینرز ہم ہمارے بچوں کو سکھائیں گے جو قرآن اور حدیث میں ملتے ہیں. جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو سلام کر لیا کرو. تو گھر میں بچے جب داخل ہوتے ہیں تو ان کو وہ سلیقہ سکھایا جائے کہ وہ کیسے آئیں, وہ سیدھا پاؤں داخل کر کے آئیں, وہ سلام کریں. ٹھیک, اس سلسلے میں جو ہم کو حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی گھر میں داخل ہو تو وہ داخل ہوتے وقت گھر میں اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لے, بسم اللہ کہے. تو جب وہ ایسا کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہ تمہارے لیے یہاں رہنے کی بھی جگہ نہیں ہے, کیونکہ اس گھر میں داخل ہوتے وقت ان لوگوں نے سلام کر دیا ہے. تو یعنی سلام کرنے سے جن شیاطین کو پھر ہمارے گھر میں رہنے کی جگہ نہیں ملتی, اور اگر ہم نے سلام نہیں کیا ہے تو پھر جن اور شیاطین ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں تو پھر وہ آبویسلی وہ تکلیف پہنچائیں گے ہم کو, ہمارے بچوں کو. تو یہ بات ہمارے بچوں کو سمجھانا. اور پھر کھانا کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ نہیں کہا ہے تو پھر کھانے کا انتظام بھی ان جن شیاطین کا ہو جاتا ہے. اگر گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ نہیں بولی ہے تو وہ جن شیاطین کو رہنے کا ٹھکانہ مل جاتا ہے, اور اگر کھاتے وقت نہیں بولی ہے تو ان کے لیے کھانے کا انتظام, یعنی جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں وہ پورا ان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے اور پھر ہم بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ ایٹیکٹس, یہ سلیقے, یہ مینرز, طور طریقے بچوں کو سمجھانا ضروری ہے. اور اگر ہم نے سلام کر لیا ہے داخل ہوتے وقت اور ہم نے کھانے سے پہلے بھی اللہ کا نام لے لیا ہے تو پھر وہ شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہ یہاں تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہے اور نہ کھانے کی جگہ ہے, اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے. اور اگر سلام نہیں کیا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے رہنے کی جگہ مل گئی, اور کھاتے وقت بھی نہیں کہا تو کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے کہ تمہارے لیے رہنے کی جگہ اور کھانے کی دونوں مل گئی ہے. تو یہ اہم حدیث خود سمجھ کر بچوں کو سمجھانا ہے ہم نے. اسی طرح گھر سے باہر جاتے وقت کی جو دعا ہے, یہ دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ کہنے والے سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری حفاظت ہو جائے گی, تمہاری رہنمائی کر دی گئی, تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی, شیطان تم سے دور رہے گا. اور پھر دوسرا شیطان جو ہے وہ یہ کہتا ہے اپنے شیطان سے, دوسرے اپنے ساتھی شیطان سے کہ تم اس انسان کو کیا کر سکتے ہو جس کی حفاظت کی گئی, جس کو رہنمائی گائیڈنس دے دیا گیا اور اس کی ضرورت پوری ہو گئی. سبحان اللہ. تو کیسی بہترین بات کہ ہم یہ دعا پڑھ کر کے نکلتے ہیں تو ہماری حفاظت بھی ہوتی ہے, اور جس کام سے ہم نکلتے ہیں وہ ضرورت بھی ہماری پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک, تو اس دعا کا گھر سے نکلتے وقت اہتمام ضرور کریں. اب اسی طرح سے یہ مینرز بھی بچوں کو سکھایا جائے کہ جب کسی اور کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں بنا ڈور کو ناک کیے, بنا کھٹکھٹائے داخل ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 27 میں کہتے ہیں اے ایمان والو تم داخل نہ ہو دوسروں کے گھروں میں جب تک کہ اجازت نہ ملے. تو ڈور بیل جو ہے اس کا استعمال کرنا یا دروازے کو کھٹکھٹانا. پھر کہا گیا اور سلام کر لو, تو یہ سلام کرنا کہ گویا ان کو یہ بتانا کہ آپ آئے ہوئے ہیں باہر. پھر اسی قرآن کی آیت میں آگے کہا گیا اور اگر تم کو اندر سے یہ کہا جائے کہ اس وقت پاسبل نہیں ہے آپ سے بات ہونا اور آپ واپس چلے جائیے تو آپ واپس چلے جائیں, یہ آپ کے لیے اچھا ہے. یہ قرآن کی آیت ہم سے کہہ رہی ہے, جبکہ اگر ہم سے کوئی ایسا کہے گا تو ہم برا مان جاتے ہیں. تو ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھیں. شاید اندر کچھ مسئلہ ہو, شاید کوئی بوڑھا ہو اور ان کو وہ نہلا رہے ہوں, یا کچھ اور مسئلہ ایسا ہو گیا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ابھی نہ آئیں, وہ آپ کو دوسرا ٹائم بتا رہے ہیں. ٹھیک, وہیں قرآن میں دوسری جگہ کہا گیا کہ پراپر ڈورز کے ذریعے سے
دروازوں سے گھر میں داخل ہوا جائے، نہ کہ کوئی اور جو ہے وہ کھڑکیوں وغیرہ کے ذریعے سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کے گھروں میں نہ جھانکو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بالکل پسند نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ دوسروں کے گھروں میں جھانکنے والے کی سے اتنی ناراضگی بتائی کہ کہا کہ ان کی آنکھ نکال دی جائے۔ تو یہ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ ہم کو دکھائی دیتے ہیں جو دوسروں کے گھروں میں جھانک رہے ہوتے ہیں۔ ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے باغبان کی طرح ہوتے ہیں، اور بچے جو ہیں اس باغ کے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں۔ تو آپ جتنا دھیان دیں گے، باغبان جتنا دھیان دے گا اپنے باغ کی طرف، وہ باغ اتنا ہی زیادہ پھر رنگ برنگے پھولوں والا رہے گا۔ تو آپ جتنی زیادہ اچھی تربیت کریں گے، یاد رکھیں اپنے بچوں کی، جتنا زیادہ ان کا خیال رکھیں گے، اتنا زیادہ وہ حفاظت میں رہیں گے، وہ بہتر رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شام ہو جائے تو مغرب سے پہلے اپنے بچوں کو گھروں میں لے لو اور اللہ کا نام لیتے ہوئے کھڑکی اور دروازے بند کر لو، شیطان گھر میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ یعنی جن دروازوں اور کھڑکیوں کو اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کہہ کر بند کر دیا جائے تو پھر ایسے گھر میں شیطان داخل نہیں ہو پائے گا۔ تو اس طرح سے ہم محفوظ رہیں گے، ہم اور ہمارے بچے، شیطان کی کسی بھی قسم کے شر سے۔ تو اسپیشلی یہ کہا گیا کہ جب شام ہو جائے تو مغرب سے پہلے یہ کام ہم نے کر لینا ہے۔ اسی طرح کلینلینس، صفائی کے بارے میں ہم نے دھیان رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اللہ صاف ستھرے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ وہیں حدیث میں صفائی کو آدھا ایمان اور صفائی ایمان کا جز بتایا گیا۔ تو صاف ستھرا رہنا، اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا، اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا، اپنے ہاتھوں پیروں کی صفائی کا دھیان دینا۔ باہر سے جب آتے ہیں بچے تو ان سے یہ کہا جائے کہ آپ اپنے ہاتھوں اور پیروں کو خوب اچھی طرح سے دھوئیں۔ صرف کورونا کی بیماری کے وقت نہیں بلکہ ہمیشہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے اپنی صفائی، اپنے جسم کی صفائی، اپنے گھر کی صفائی، اپنے گھر کے سامنے جتنا بھی پورشن ہے اس کی صفائی، اپنے گھر کے آس پاس کی صفائی، اپنے محلے کی صفائی۔ تو یہ صفائی میں ساری چیزیں آ گئی، بجائے اس کے کہ ہم کیلا کھا کے چھلکا پھینک دیں ہمارے گھر کے آس پاس، یا چاکلیٹ کھا کے ہمارے محلے میں ہی اس کا ریپر پھینک دیں۔ ہم نے یہ دھیان دینا ہے کہ ہم صاف ستھرے رہیں۔ وہیں سورہ شورا کی آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیملی میں کسی بھی میٹر کے وقت میں آپسی مشورے کا حکم دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ تو اس کو قرآن میں پڑھنے کے بعد ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ والد اپنے بیٹے کا دوست بن کر اس سے مشورہ بھی کر سکتا ہے، اور یہ یاد رہے کہ والد اپنے بیٹے کا دوست بن کر اسے بلاغت سے متعلق سمجھائے۔ ایڈولسنس کا جو پیریڈ ہوتا ہے تو اس وقت بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو بچہ جاننا چاہ رہا ہوتا ہے، اگر آپ ان کو نہیں بتائیں گے تو پھر وہ غلط طریقوں سے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے اور کچھ غلط کاموں میں لگ جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ دوست بنیں، آپ ان کو یہ ساری باتیں سمجھائیں۔ اسی طرح سے والدہ یعنی کہ مدر جو ہے وہ اپنی ڈاٹر کو یہ ساری باتیں سمجھائے۔ سرپرستی، یہ جو آپ سپرویژن گھر میں کر رہے ہیں اپنے بچوں کا، یہ انٹیلیجنٹلی آپ کریں گے، عقل مندی کے ساتھ، اور کچھ انڈائریکٹ طریقوں سے کیا جانا بہتر ہوگا۔ گھر میں جو ہے وہ ایک ٹیررائزنگ ایٹماسفیئر، دہشت والا ماحول نہ ہو، والد ایک اینگری ینگ مین اور والدہ جیلر کی طرح نہ بنے، بلکہ بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے بچوں کو آپ یہ بھی بتائیں کہ وہ کیونکہ آپ ان کے پیرنٹس ہیں وہ آپ کی عزت کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہر میٹر کو ایک دوسرے کے ساتھ میں ڈسکس کرتے ہوئے جو ہے گھروں کا ماحول
ایسا اچھا رکھا جائے. ٹی وی کے نقصانات کو دھیان میں رکھا جائے. فون کا غیر ضروری استعمال آپ خود بھی نہ کریں, تو اس سے پھر بچوں کو بھی جب آپ بولیں گے تو آسانی ہوگی کہ بچے اس پر عمل کریں. یاد رکھیں کہ جب آپ بچوں کی اصلاح کر رہے ہیں تو بچوں کے کریکشن کے لیے ڈاکٹر کا طریقہ اپنائیں, وکیل کا نہیں. ڈاکٹر کیا کرتا ہے, بھلے ہی وہ انجیکشن دینے والا ہوتا ہے, یا وہ دینے سے پہلے کیا بولتا ہے کہ دیکھو میں یہ انجیکشن دوں گا, تھوڑا سا آپ کو درد تو ہوگا, سوئی تو چبھے گی, لیکن آپ کو یہ جو پریشانی ہے نا بیٹا, یہ فوراً ٹھیک ہو جائے گی. تو بچہ ٹھیک ہے, وہ اس فوراً مان لیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تھوڑی پریشانی ہوگی, لیکن یہ مجھے جو درد ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. بالکل ویسے ہی آپ کے بچوں کو بولیں کہ دیکھو آپ کو جو ہے وہ صبح جلدی اٹھنا ہے نماز پڑھنے کے لیے, لیکن یہ فرض ہے. اگر آپ نے یہ نہیں کیا, صبح اٹھ کے نماز نہیں پڑھی, تو اس کے بدلے میں جہنم میں جلنا پڑے گا. تو تھوڑا اپنی نیند کو قربان کر کے ہم اگر صبح اٹھتے ہیں تو یہ بہتر ہوگا نا. پھر اس کے بدلے میں اللہ ہم کو جنت وہ باغات میں ڈالے گا. پھر جنت کے بارے میں بچوں کو بتائیں کہ کیسے نہریں بہہ رہی ہوگی, اور وہاں پر فروٹس ملیں گے, وہاں ڈرائی فروٹس ملیں گے, وہاں شہد ملے گی, وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی. تو یہ ساری باتیں ان کو اس طرح سے بتائیں, نہ کہ وکیل کی طرح کہ تم کو تو بس اللہ ہی سزا دے گا. مطلب ہر بار ہے نا, ممی بہت زیادہ اس طرح سے ہو جاتی ہیں. تو ایسے وکیل فوراً سے نہ بنے, بلکہ ڈاکٹر والا طریقہ اپنائیں گے تو یہ بہتر طریقہ ہوگا بچوں کی تربیت کے, بچوں کی اصلاح کرنے کا, بچوں کے کریکشن کرنے کا. بچوں سے بات کریں, ان کے ساتھ میں کھیلیں, ان کے دوست بن کر رہیں. ورنہ آپ دیکھیں کہ سوسائٹی میں پھر برے دوست ان کو بہت جلدی مل جائیں گے. اگر آپ ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے تو بچے دوست ڈھونڈنے کے لیے گھر سے باہر جائیں گے, اور پھر گھر سے جب وہ باہر جائیں گے تو پھر ان کو برے دوست ہی ملیں گے. تو یہ دھیان رہے کہ بجائے اس کے کہ بچے باہر جائیں اور برے دوست ڈھونڈیں, آپ خود ان کے بہترین دوست بننے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ان تمام باتوں پر روزمرہ کی زندگی میں, ڈے ٹو ڈے لائف میں اگر آپ عمل کریں گے تو ہماری فیملی کی اصلاح ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. لیکن ہماری فیملی پرفیکٹ یا آئیڈیل نہیں ہو سکتی, لیکن ہمارا دین ہماری فیملی کے ساتھ ہمارا جو برتاؤ ہے, ہمارا جو بیہیویئر ہے, وہ آئیڈیل چاہتا ہے. ہمارا دین, اللہ کی طرف سے بے شک آزمائشیں آئیں گی, اس وقت آپ اپنے آپ کو کس طرح سے رکھ رہے ہیں وہ آپ نے دیکھنا ہے. یاد رکھیں کہ ہماری فیملی پرفیکٹ یا آئیڈیل نہیں ہوگی. یہ پرفیکٹ یا آئیڈیل صرف جنت میں ہی ہو سکتا ہے. ہم ہمیشہ جو ہے وہ یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ میں ایسا مسئلہ ہے, فلاں مسئلہ ہے. کیا پیغمبروں کے ساتھ آزمائشیں نہیں تھی, پریشانیاں نہیں تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کو اگر دیکھیں تو ان کے والد وہ کون تھے؟ بت بنانے والے اور بت پرست تھے. تو اگر کسی کے ساتھ میں یہ مسئلہ ہے کہ میرے والد, میرے فادر جو ہیں وہ صحیح دین پر نہیں ہیں, تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں. ابراہیم علیہ السلام بالکل اکیلے پڑ گئے تھے, ان کو آگ میں ڈالا گیا. اس وقت انہوں نے صرف اللہ پر توکل کیا اور اللہ کی طرف سے ان کو مدد آئی. پھر ان کو جب بچہ نہیں تھا پھر دعا کی, پھر اللہ نے اولاد عطا کی, پھر اللہ کی طرف سے آزمائش کہ اس بچے پر چھری چلانے کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں اپنے والد کو لے کر, پھر اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے کس طرح کی آزمائش میں ڈالا ان کو, پھر بچہ نہیں ہوا, پھر بچہ ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے آزمائش آئی, ہے نا. کچھ عورتوں کو یہ شکایت ہوتی ہے ان کے شوہروں کی طرف سے. تو حضرت آسیہ کو آپ دیکھیں کہ ان کا شوہر کون تھا؟ فرعون. اس سے بڑا مسئلہ تو آپ کا شوہر نہیں ہو سکتا نا, فرعون سے بڑا. وہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, یتیم تھے. کچھ لوگوں کا ایسا مسئلہ ہے نا کہ یتیم ہے یا ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوچیں کہ ان کی کوئی اولاد زندہ نہیں رہی. جو بیٹے تھے ان کے, بیٹیاں زندہ رہیں, لیکن وہ بیٹیاں بھی ان کی اپنی حیاتی میں صرف حضرت فاطمہ جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انتقال ہوئی, باقی ساری اولادیں ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں ہی انتقال کر گئیں. تو اگر آپ کی اولاد جو ہے وہ انتقال ہو رہی ہے, اس طرح کا کوئی ٹیسٹ آپ کے ساتھ میں ہو رہا ہے, یا اگر آپ یتیم ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں. نوح علیہ السلام کو یاد کریں اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں تو, کہ انہوں نے
950 سال تک کوشش کی. تو جب انہوں نے کوشش کی لوگوں کو شرک سے نکال کر توحید کی طرف لانے کی, تو کیا انہوں نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی ہوگی؟ لیکن ان کا بچہ نافرمان نکل گیا. تو اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں تو حضرت نوح کے واقعے کو یاد کریں. یہ سب کون ہیں؟ یہ سب پیپل آف قرآن. اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر, وہ انبیاء کرام, وہ نیک لوگ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. اپنی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کرنا ہے ہم نے. یہ یاد رکھیں آپ کہ give your 100% to those who are giving you 50%. اگر آپ کے فیملی ممبرز میں کوئی آپ کو 50% دے رہا ہے جو آپ کو ملنا چاہیے, تو تب بھی ایسے پرسن کو بھی آپ نے 100% دینا ہے. اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات برے ہیں, تو بس آنکھ بند کریں اور اللہ سے بات کریں. اللہ سے کہیں کہ مجھے پتہ ہے یہ تیرا پلان ہے, تو میری مدد کر کہ ان مشکل حالات میں بھی میں ثابت قدمی کے ساتھ ان حالات سے گزر جاؤں. تب دیکھیں پھر انشاءاللہ اللہ دلوں میں اطمینان بھی دے گا, اور بہتر طریقے سے پھر جو ہے وہ آپ اس مشکل حالات سے نکل بھی جائیں گے. آخر میں ہم دیکھیں گے کہ رول اور رسپانسبلٹیز, کردار اور ذمہ داریاں جو گھر کے ممبرز ہیں, ہماری فیملی میں جو ہمارے خاندان میں جو لوگ ہیں, جیسے کہ ہسبینڈ اور وائف, فادر اور مدر, چلڈرن ہیں یا بھائی بہن ہیں, پھر اسی طرح سے دادا ابو دادی امی ہیں. تو ان سبھی لوگوں کا کیا رول ہے, کردار کیا ہے, اسی طرح سے ان کی ذمہ داریاں, ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ دھیان رکھیں گے کہ ہر ایک نے فیملی فرسٹ پالیسی کو اپنانا ہے. ہم کو جو اسلام ہے وہ اسی کی تعلیم دیتا ہے. آپ بہت سارے لیکچرز شاید سنے ہوں گے آپ نے, جیسے عورتوں کے حقوق, یا ماں باپ کے حقوق, یا اولاد کے حقوق, یا قرآن کے حقوق. تو یہ آپ نے سن لیا, یہ آپ کا صرف اور صرف تھیوریٹیکل نالج ہے. اب آپ کو پریکٹیکلی یہ جو حقوق آپ نے جانے ہیں ان کو کر کے دکھانا ہے, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اگر آپ کو خاندانی ذمہ داریاں, یعنی کیا رسپانسبلٹی میری ہے ایز اے ڈاٹر, میں بیٹی ہوں تو کیا ذمہ داری ہے میری, نکاح سے پہلے اپنے فادر, اپنے جو ہے وہ ابو کے انڈر میں ہوں تو ان کا حکم مانوں گی, لیکن نکاح کے بعد پھر میں میرے شوہر کا, ہے نا. تو یہ ذمہ داریاں مجھے پتہ ہونا چاہیے. یہ اگر ذمہ داریاں مجھے پتہ ہیں تو میں اپنی فیملی میں اس کو عمل کر کے بتاؤں گی. فیملی ممبرس کے ذریعے بھی آپ کا امتحان ہوگا. آپ کو بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ اپنی پرفارمنس کو بہتر رکھیں گے ہمیشہ. ہر ذمہ داری, ہر رسپانسبلٹی, چاہے وہ بیٹی کی ہے, چاہے وہ بیوی کی ہے, چاہے وہ ماں کی ہے, چاہے وہ بہن کی ہے, جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے اس میں آپ کا پرفارمنس بہترین دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. اب آتے ہیں ہم فیملی میں, سب سے پہلے ہسبینڈ کو لیتے ہیں. اس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ وہ ہسبینڈ جو ہے وہ پروٹیکٹر ہے, وہ محافظ ہے اپنی فیملی کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ مرد جو ہیں وہ قوام ہیں. سورہ نیسا کی آیت نمبر 34 میں یہ ہم کو ملتا ہے کہ مرد عورتوں کے محافظ ہیں, ان کے کفیل ہیں, ان کو سنبھالنے والے ہیں, گھر کے ہیڈ ہیں وہ. تو مطلب مرد پر, شوہر پر یہ ذمہ داری دے دی گئی کہ وہ نہ صرف عورتوں کے محافظ ہیں بلکہ ان کو سنبھالنے والے, ان کے مینٹینرز ہیں, وہ ان کے کفیل بنا دیے گئے, وہ گھر کے ہیڈ بنا دیے گئے. تو اگر وہ گھر کے ہیڈ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایروگنٹ بنیں گے, وہ مغرور نہیں بنیں گے, بلکہ وہ ہمبل بن کے اپنی اس ذمہ داری کو نبھائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح سے ایک آئیڈیل ہسبینڈ جو ہوگا پھر وہ کیسے ہوگا؟ وہ بہتر بیوی تلاش کرے گا اپنے لیے تاکہ اس کی آنے والی جو اولادیں ہیں وہ بہترین پرورش پا سکیں. وہ اپنی بیوی کو سمجھنے والا, بیوی کو عزت دینے والا, اپنی بیوی اور والدین کے بیچ میں بیلنس رکھنے والا ہوگا. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے ایک آئیڈیل ہسبینڈ نے.
اسی طریقے سے وہ حدیث میں ہم کو ملتا ہے کہ ایک شوہر جو ہے وہ صرف بیوی کی کمزوریوں پر دھیان نہ دے، بلکہ کچھ نہ کچھ اس میں اچھائی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس اچھائی پر دھیان دیں۔ اگر صرف کمزوریوں پر دھیان دے کر وہ تانے دیتا رہے گا تو اس سے یہ دھیان رکھیں کہ وہ اس عورت میں جو اچھائی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ اس کو حاصل نہیں کر پائے گا اور پھر گھر کا ماحول بھی خراب ہی رہے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں اللہ نے حکم دیا کہ وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہو۔ تو اگر اس آیت کے حساب سے عمل کیا جائے تو ہسبینڈ اور وائف خوشی سے اپنی شادی شدہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت سارے مسائل اس سے حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہیں۔ تو ہم ایک مرد جو ہے وہ یہ دیکھے کہ وہ عورتوں کے ساتھ میں اپنا برتاؤ کیسا رکھتا ہے۔ نیک بیوی اللہ کی نعمت ہے، یہ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اگر بیوی نیک ملی ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، مجھے اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے، اور دیکھیں وہ بیوی جو ہے وہ ایک انسان ہی ہے، تو انسان ہے تو اس میں برائیاں تو ہوں گی، وہ برائیوں سے پاک ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے کہ کس طرح سے آپ جو ہے اس کی اچھائیوں پر دھیان دیتے ہوئے، اس کی مدد کرتے ہوئے کہ وہ اپنی کمزوریوں کو کس طرح سے دور کرے، اس پر زیادہ فوکس ایک شوہر نے جو ہے وہ دینی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیوی سے سلوک سے متعلق پوچھا گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو کھاؤ وہ اسے کھلاؤ، تم جو پہنو وہ اسے پہناؤ، اور اس کو مارو مت، اس پر سختی نہ کی جائے۔ تو یہاں دیکھیں کہ تم جو کھا رہے ہیں، شوہر جو کھا رہا ہے وہ اپنی بیوی کو کھلائے، ٹھیک اسی طرح سے وہ اگر کپڑے خرید رہا ہے تو وہ اپنی بیوی کے لیے بھی کپڑے خریدے، ہے نا۔ تو یہ بات کا دھیان رکھا جائے۔ بیوی کو ایک نوالا کھلانے پر بھی ثواب بتایا گیا حدیث میں۔ لیکن یہاں کچھ اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ اگر اس طرح سے مان لیں کہ گھر میں شوہر کرتا ہے کہ کھاتے وقت اپنی بیوی کو ایک نوالا کھلا دیتا ہے، تو گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں نا تو یہ برا مان جاتے ہیں کہ دیکھو کیسا بے شرمی والا ماحول ہے کہ بیوی کو کھانا کھلا رہا ہے، ٹھیک۔ اگر وہ کبھی کبھار ایک نوالا بھی کھلا دیتا ہے تو اس پر اس طرح سے کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ میں اس نے نکاح کیا ہے اور اس کے بعد وہ یہ کر رہا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باہر لڑکے اور لڑکیاں بالکل گھوم رہے ہیں، یا کچھ لوگ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ باہر غلط رشتے رکھتے ہیں، تو ان کا گھومنا غلط نہیں ہوتا پھر، اور جبکہ اس نے اس لڑکی سے نکاح کیا ہے اور پھر اس کے ساتھ وہ اگر یہ پیار بھرا برتاؤ کرتا ہے تو پھر اس میں بے شرمی والی کیا بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہم کو حضرت عائشہ سے حدیث ملتی ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ جس گلاس ویسل سے پانی پیتی تھیں اسی ویسل سے اسی جگہ ہونٹ رکھ کر، جہاں پر کہ ہونٹ رکھ کر حضرت عائشہ نے پانی پیا تھا، ابھی پانی ختم نہیں ہوا، پانی باقی ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ویسل لے لیتے اور اسی جگہ ہونٹ رکھتے جہاں حضرت عائشہ نے ہونٹ رکھا تھا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے پانی پیتے تھے، ٹھیک۔ تو پھر اسی طریقے سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس گوشت کے پیس سے حضرت عائشہ گوشت کھا لیتی، ابھی گوشت اس میں باقی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی گوشت کے پیس کو لیتے اور اسی جگہ ہونٹ رکھ کر گوشت کو کھاتے تھے جہاں سے کہ حضرت عائشہ نے کھایا تھا، ہے نا۔ تو بعض یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، اسلامک ٹیچنگز میں کہیں پر بھی رومانس نہیں ہے، مجھے تو کافی زیادہ رومانٹک سٹوری لگ رہی ہے یہ، اور یہ ساری باتیں حضرت عائشہ رضی اللہ ہم کو بتا رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق۔ تو اگر ایسا ہسبینڈ وائف کر رہے ہیں تو جو بڑے وہاں ہیں وہ بجائے اس کے کہ وہ اعتراض کریں، یہ دیکھیں کہ یہ واقعات ہم کو احادیث میں ملتے ہیں۔ وہیں ایک مرتبہ کا ذکر حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھی، کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوڑ کا مقابلہ کیا،
تو میں جیت گئی. پھر جب میرا بدن بھاری ہو گیا، یعنی پہلی بار میں جب وہ دوڑ کا مقابلہ کرتی ہیں، ریس کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ جیت جاتی ہیں. کہتی ہیں کہ اس وقت ان کا وزن تھوڑا کم تھا. پھر کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ وہ تھوڑا انہوں نے ویٹ پٹ آن کیا. پھر اس کے بعد دوبارہ سے مقابلہ ہوا، ریس ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں آپ. کہتے ہیں کہ یہ جیت وہ پہلی والی جیت کے بدلے میں ہے، یعنی اب معاملہ برابر کا ہو گیا. پہلے آپ جیتی تھیں اور اب میں جیت گیا ہوں. ٹھیک. تو یہ سارے واقعات ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے دونوں میں پیار و محبت جو ہے وہ بڑھتی ہے. اور یہ واقعات ہم کو احادیث سے ملتے ہیں. کبھی کبھار گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا جائے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس سے دونوں ساتھ بھی رہیں گے اس دوران، اور اس سے قربت اور پیار میں اضافے کا سبب ہوگا. جبکہ گھر والے ان باتوں کے لیے بھی اعتراض کرتے ہیں. تو دھیان دیں کہ یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملتا ہے. وہیں ایک آئیڈیل وائف کیسی ہوگی؟ وہ اللہ کی فرما بردار ہوگی، شوہر کو خوش کرنے والی، شوہر کے لیے اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنے والی، برداشت کرنے والی، شوہر کا حکم ماننے والی، خوش مزاج ہوگی. وہ شوہر کی ماں سے اور دوسرے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والی، وہ صلہ رحمی کرنے والی ہوگی، وہ قطع رحمی کرنے والی نہیں ہوگی، وہ اچھے کردار والی ہوگی، شکر گزار بھی ہوگی. قرآن میں قانتات کہا گیا. قرآن میں قانتات کہا گیا بیوی کو، جو اپنے شوہروں کی فرما بردار اور شوہر کے ایبسنس میں حفاظت کرنے والی، جو اللہ نے حکم دیا ہے اسے. اگر ایک آدمی نیک عورت سے شادی کرتا ہے تو وہ خوشگوار زندگی گزارتا ہے. اس لیے ہمیں نیکیوں کی طرف راغب ہونا ہے. اسلام میں جو عورت ہوتی ہے وہ ہوم میکر کنسیڈر کی جاتی ہے، وہ ہاؤس وائف نہیں ہوتی. کیونکہ وہ ہاؤس کی وائف نہیں ہے نا، اس کی شادی ہاؤس سے ہوئی ہے کیا؟ نہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں مسلم پیرنٹس، جو مسلم والدین ہوتے ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں. سب سے پہلے تو وہ کائنڈ اور مرسیفل ہوتے ہیں، وہ رحم دل ہوتے ہیں. دوسرا، پیشنٹ ہوتے ہیں، صبر کرنے والے. کیونکہ بچوں کی پیدائش سے لے کر بچوں کو بڑا کرنے تک کا بہت ساری معاملات میں ہم کو شکر گزار ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم کو صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح سے وہ افیکشنیٹ ہوتے ہیں، پیار و محبت کرنے والے، اور وہ گائیڈنگ ہوتے ہیں، وہ رہنما ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے بہترین گائیڈ ہوتے ہیں. یاد رکھیں. ٹھیک. تو اگر ہم ماں باپ ہیں تو ہم کو بہترین گائیڈ بن کر کے رہنا ہے اپنے بچوں کے ساتھ میں. اب آتے ہیں ہم لوگ فادر، والد کیسا ہوگا. والد جو ہوگا وہ بچوں کے ساتھ وقت بتانے والا، لونگ، تھوڑا سا اسٹرکٹ، درس دینے والا روزانہ. باپ کا اپنے بچوں کے لیے بہترین تحفہ ان کی تعلیم و تربیت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ہم کو ملتی ہے. تو ہر فادر، ہر باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ بہترین گفٹ ضرور دے. اور یہ بہترین گفٹ کیا ہے؟ تعلیم اور تربیت. ان کی تعلیم کا بہترین انتظام. اس تعلیم میں دنیاوی تعلیم بھی اور اس سے بڑھ کر دینی تعلیم بھی کا انتظام بھی باپ ضرور کرے. وہ خود بھی تعلیم دے، اگر پاسبل نہیں ہے تو وہ باہر بچوں کو بھیجے اسکالرز، عالموں سے سیکھنے کے لیے، تاکہ وہ بہترین طریقے سے اسلام کو سمجھ سکیں. اسی طرح سے بچوں کی تربیت، ان کی جو اپ برنگنگ ہے وہ بہترین طریقے سے ایک باپ نے کرنی ہے. وہ یہ دھیان رکھے. دیکھیں، یہ بہترین تحفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے کے لیے ہم اپنے بچوں کو کہا ہے. لیکن آج کل کے جو فادرز ہوتے ہیں، یہ تعلیم اور تربیت، ان کا ایڈوکیشن اور ان کی اچھی اپ برنگنگ، ان دونوں کو چھوڑ کے باقی سارے مہنگے تحفے دیتے ہیں.
پیسہ اگر ہوتا ہے تو تعلیم پر کم خرچ ہوتا ہے، شادی میں زیادہ خرچ ہوتا ہے، اور تربیت کو تو نام کو نہیں ہے. بچوں کو آج ہم دیکھتے ہیں مسلم گھروں میں ان کو مہنگے مہنگے موبائل اور مہنگی مہنگی بائک گفٹ کی جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے دنیاوی جو بھی ان کی ترقی ہوتی ہے یا کامیابیاں اگر ان کو ملتی ہیں، بالکل تحفے دینا چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے، میں اس سے منع نہیں کر رہی ہوں. لیکن یہ بہترین تحفہ جو اس حدیث میں ہم کو دکھ رہا ہے کہ وہ ہے تعلیم اور تربیت، بچوں کا ایڈوکیشن اور ان کی اپ برنگنگ. اس پر بہت زیادہ ہم کو دھیان دینے کی ضرورت ہے. بچوں کے ساتھ وقت بتانا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر یہ وقت ہم نے نہیں بتایا تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک آیت ہم کو ملتی ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 58 میں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھی زمین سے اس کے رب کے حکم سے اچھی پیداوار نکلتی ہے، اور خراب زمین سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا. یہ ناقص پیداوار یعنی جو خراب زمین ہوتی ہے، جہاں پر ٹھیک سے پانی وغیرہ نہیں دیا جاتا، جہاں دھیان نہیں دیا جاتا، تو وہاں صرف خاردار جھاڑیاں، صرف کھار یعنی سمجھتے ہیں آپ، جہاں پر کانٹے دار جھاڑیاں ہی ہوتی ہیں پھر، ہے نا. اس کو ہم سمجھتے ہیں مالی یعنی کہ گارڈنر جہاں جس بھی گارڈن میں محنت کرتا ہے وہاں خوشبودار رنگ برنگے سائے دار درخت ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن جس باغ میں محنت نہیں کی جاتی، جس زمین کے پلاٹ پر محنت نہیں کی جاتی، وہاں کانٹے دار جھاڑیاں اگتی ہیں، کیڑے مکوڑے اور بچھو ہوتے ہیں. اور ایسے باغ میں پھر کوئی جانا پسند کرتا ہے کیا؟ نہیں. تو آج ہمارے گھروں کا سکون بھی جو ہے وہ اسی لیے چھن گیا ہے. ہمارے گھر بھی سکون کی جگہ نہیں رہے کیونکہ گھر کا جو گارڈنر، کون؟ فادر، وہ جو ہے وہ دھیان نہیں دے رہا ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی طرف اگر ان کی سیرہ میں ہم دیکھیں تو یہ ملتا ہے کہ کیسی تربیت انہوں نے کی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ کے ساتھ سلوک دیکھیں آپ کہ کس طرح سے وہ کرتے تھے. اس کو ہم کو پڑھنے کی اور جاننے کی ضرورت ہے. سورہ کہف میں آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. وہ واقعہ جو ہم کو ملتا ہے کہ ان بچوں کا وہ جو خزانہ تھا وہ اس دیوار کے نیچے دفن تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ وہ پروٹیکٹ کریں ان بچوں کے لیے. کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان کا جو فادر تھا وہ کیسا تھا؟ صالح تھا، نیک تھا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ وہ سارا پروٹیکٹ ان کے لیے کر کے رکھیں. آج کے ابو ایسے ہیں کیا؟ اپنے بچوں کی تربیت ایسے کر رہے ہیں؟ اس طرح کے نیک ہیں کیا؟ آج جو ہے وہ ابو نے دھیان دینا چھوڑا ہے اپنے گھروں میں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں تربیت کی کمی واقع ہو رہی ہے، اور اسی لیے بچے جو ہے وہ جیسے صلاح الدین ایوبی وغیرہ جو ہم کو مثالیں ملتی ہیں، ایسی مثالیں آج ہم کو بہت کم دیکھنے کو مل رہی ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ وہ دن بھر میں دعوت نبوت کا یہ جو کام اللہ نے ان کے سپرد کیا تھا، یہ سارے کام جب کر لیتے پھر اس کے بعد کیا کرتے، تو حضرت عائشہ جواب دیتی ہیں کہ وہ سیدھے گھر لوٹ آتے. لیکن ہمارے ہاں تو زیادہ تر ابو نکڑ پر ہوتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ کسی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سیدھے گھر نہیں آتے. تو ابو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح سے ایک آئیڈیل مدر، ممی کیسی ہونا چاہیے اسلام کی؟ یہ بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی، بہت زیادہ محبت کرنے والی، شفقت والی. جب ابو نہ ہو تو ابو کی ایبسنس میں درس دینے والی، بچوں کا ٹائم ٹیبل سیٹ کرنے والی کہ بچوں نے کیا کرنا ہے. ممی کے رولز ہوتے ہیں نا گھر میں، جب داخل ہوں گے گھر میں تو سیدھا پاؤں ڈالنا ہے، آپ نے سلام کرنی ہے، پھر اپنے چپلوں کو برابر سے شو ریک میں رکھنا ہے، اپنی جو اسکول بیگ ہے اس کو صحیح جگہ رکھنا ہے، جا کر کے ہاتھ منہ دھونا ہے، وقت پر نماز پڑھنی ہے، ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کرنا ہے، ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے رہنا ہے، ہمیشہ سچ بات کرنی ہے نا، اللہ سے محبت، اور اللہ نے کیا کہا ہے قرآن میں اس حساب سے ہم نے عمل کرنا ہے. تو یہ بچوں کو بتانے والی، ٹھیک، بچوں کو ٹائم ٹیبل سیٹ کر کے دینے والی. یاد رکھیں کہ اگر ماں بیدار ہو جائے تو فرعون کے گھر میں بھی موسیٰ کو پال سکتی ہے. ٹھیک، یہ مائیں بیدار نہیں ہیں. آج کل کی مائیں زیادہ شاپنگ میں
اور زیادہ ٹی وی سیریلز میں اپنا وقت گزار رہی ہیں، شادیوں میں جانے کی تیاری میں ان کا وقت زیادہ گزر رہا ہے. تو یہ سمجھیں کہ ماؤں کو صحیح کام جو ان کو دیا گیا ہے، جو ان کے سپرد کیا گیا ہے، وہ کریں. اب گھر کے بچے کیسے ہوں گے؟ بچے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو بتایا کہ بچوں کو عزت و توجہ دو اور انہیں اخلاق سے سجاؤ. تو اگر واقعی ماں باپ نے ان کو ڈیکوریٹ کیا ہے مینرز کے ساتھ میں، تو پھر اس گھر کے بچے کیسے ہوں گے؟ وہ فرما بردار ہوں گے، وہ سسٹمیٹک سلیقے والے ہوں گے، وہ ٹائم ٹیبل کو فالو کرنے والے ہوں گے، وہ گڈ مینرز والے ہوں گے. تو یہ اچھے گھروں کے بچے ہوں گے. اس ڈائیگرام میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہسبینڈ ہے، جو شوہر ہے، اس پر جو ذمہ داری دی گئی کہ وہ فیملی کو لیڈ کرے گا، وہ فیملی کو پروٹیکٹ کرے گا، وہ فیملی کی ہر ضروریات کو پرووائڈ کرے گا. اس کے انڈر میں وائف آئے گی، اور یہ جو وائف ہوگی یہ اپنے بچوں کو کی تعلیم تربیت کی ذمہ دار ہوگی، ان سے محبت شفقت کے ساتھ رہنے والی، ان کو کمفرٹ دینے والی. اور جو بچے ہوں گے یہ اوبیئنگ بچے ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والے، اپنے ماں باپ کی عزت کرنے والے. تو گویا کہ شوہر کے انڈر میں بچے اور بیوی دونوں آ گئے، اور بیوی کے انڈر میں بچے آ جاتے ہیں. تو اس طرح سے اگر ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے زندگی گزارے گا تو ایک بہترین خاندان وجود میں آئے گا. وہیں اگر گرینڈ پیرنٹس کی بات کی جائے، دادی امی اور دادا ابو کی بات کی جائے، تو ایک فیمس سیئنگ ہم جانتے ہیں، اولڈ از گولڈ، ہے نا. تو ضرور یہ پھر ثابت ہو جائے گا. یہ دادی امی اور دادا ابو زیادہ تر بچوں کے بیجا لاڑ پیار کر کے ان کو بگاڑ دیتی ہیں. تو یہ دھیان رہے کہ وہ بیجا لاڑ پیار نہ کریں. ٹھیک ہے آپ کے پوتا پوتی ہیں، لاڑ پیار تو آپ کریں گے، لیکن بیجا لاڑ پیار نہ ہو کہ جس سے بچے بگڑ جائیں. بچوں کے لیے انبیاء کے قصے سنانے والے بیٹھ کر کے، ہے نا، دادی امی بیٹھی ہیں اور قرآن سن رہی ہیں، یا دادا ابو بیٹھے ہیں اور پھر وہ کچھ قصص الانبیاء لے کر کے بیٹھے اور قصے سنا رہے بچوں کو. تو اس سے بچوں کو پھر ایک وقت صحیح ان کا گزرے گا. اور ایک بات یہ ہوگی نا کہ بچے پھر گھر کے باہر زیادہ نہیں جائیں گے. آج ہم دیکھتے ہیں بچے گھر کے باہر ہی زیادہ ہوتے ہیں، بس دن رات اگر چھٹی ہوتی ہے تو بس کھیل رہے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے، کھیلنا، ان کا کھیلنا کودنا بھی، اس کا بھی ایک وقت مقرر ہونا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ گرینڈ پیرنٹس جو آج کل کے دکھائی دے رہے، دادا ابو اور دادی امی بس ریموٹ لے کر کے بیٹھے ہیں، چینل بدل رہے ہیں. تو آپ عمر کے حساب سے، یا آج کل تو دادی امی دادا ابو نے بھی موبائل چلانا سیکھ لیا ہے، اور بس جو آ رہا ہے ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں واٹس ایپ پہ ڈال رہے ہیں، بس سوشل میڈیا پہ بزی. وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے، بس مطلب ایک کے اوپر ایک بس ڈالے جا رہے، بہت سارے پوسٹ ڈالے جا رہے ہیں، ہے نا. تو یہ سارا چیزیں کرنے کی بجائے آپ کے پوتا پوتی پر دھیان دیں، ان کی تربیت پہ دھیان دیں، اور اللہ کو یاد کرتے رہیں، اپنی نمازوں کی اور اپنی نمازوں کی حفاظت، اپنی قرآن کی تلاوت پر دھیان دیں. تو اس سے اگر بوڑھوں کو بھی ایسا کرتے ہوئے بچے دیکھیں گے تو بچوں میں بھی جو ہے وہ پھر وہ شعور جاگے گا. اسلامک ٹیچنگز آن فیملی لائف کو ہم اگر سمجھیں تو فیملی لائف جو ہے وہ سینٹر ہے اسلام کا، اور اس میں بہت ساری ٹیچنگز آ جاتی ہیں فیملی کے بارے میں جو ہم کو قرآن اور حدیث میں ملتی ہیں، جس کی روح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس کی یہ ڈیوٹی ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش بہترین طریقے سے کریں. دونوں ماں اور باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود اسلام کو جانیں اور بچوں کو جو ہے وہ ایک اچھا مسلمان بنائیں. اور اسی طرح سے بچوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں. اس سے کیا ہوگا کہ جب گھر میں بوڑھے ماں باپ ہوں گے اور اگر والدین ان کو برابر سے، جو دادا دادی ہیں گھر میں، ان کی عزت کر رہے ہیں اور ان کے حقوق برابر ادا کر رہے ہیں، تو جو چھوٹے بچے ہوں گے وہ یہ دیکھیں گے تو وہ بھی یہی چیزیں سیکھیں گے. والدین کے حقوق ہم کو قرآن کی بہت ساری آیات میں ملتے ہیں، ان کو خود سمجھ کر عمل کریں، بچے آپ کو ضرور کاپی بھی کریں گے.
گھروں میں ایک فرینڈلی ماحول بنایا جائے، ایک دوستانہ ماحول ہو، ڈر کا ماحول بالکل نہ ہو، ایک دوسرے کو سنیں، ایک دوسرے کو وقت دیں، ایک دوسرے کو جانیں، ایک دوسرے کو تکلیف بالکل بھی نہ دیں۔ جو ریلیشن شپ ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں، چاہے وہ ماں باپ کی ہے، چاہے وہ ماں اور بیٹے کی ہے، چاہے وہ ماں اور بیٹی کی ہے، چاہے وہ باپ اور بیٹے کی ہے، جو بھی ریلیشن شپ ہے، اس کو کمیونیکیشن یعنی بات چیت کے ذریعے سے اسٹرانگ بنانا ہے۔ اگر بہت زیادہ جو ہے وہ سخت ماحول ہوگا تو اس میں بچے ماں باپ سے دور بھاگیں گے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اس طرح کا ماحول نہ ہو، اپنے آپ کو بہتر بنائیں، بہتر ہیومن بینگ بنانے کی کوشش کریں اپنے آپ کو۔ چلیں آخر میں تصور کرتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح سے سب فالو کر کے نہیں جاتے ہیں تو پھر جہنم ہوگی، اور اس جہنم میں پھر کیا ہوگا؟ اگر آنکھ بند کر کے ہم تھوڑی دیر کے لیے تصور کی دنیا میں چلے جائیں اور یہ دیکھیں کہ ہم نے اس طرح سے تربیت نہیں کی ہے، تو پھر اگر جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا تو وہاں صرف گرمی ہے، وہاں آگ ہے، وہاں کوئی آرام نہیں ہے، وہاں نیند نہیں ہے، وہاں موت بھی نہیں ہے۔ اسی خوف والے، تکلیف والے ماحول میں رہنا ہے۔ پانی نہیں ہے پینے کو، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے۔ کیا ایسی جہنم میں آپ رہنا چاہیں گے؟ یا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کے فیملی ممبرز میں سے کوئی وہاں رہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے فوراً آنکھ کھولیں، اس تصور سے، اس امیجنیشن سے باہر آ جائیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو مجھے بچا، اس جہنم سے مجھے بھی بچا اور میرے گھر والوں کو بھی بچا۔ چلیں اب تصور کرتے ہیں ہم کہ ہم اپنے اہل خانہ کے ساتھ جنت میں ہیں، ہم ہمارے فیملی ممبرز کے ساتھ میں جنت میں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے، اس لیے کہ وہ نیک عمل کرتے تھے۔ یعنی گھر میں اگر اللہ نے جس طرح سے ہم کو بتایا ہے اس ماحول میں ہم رہیں گے، ان نیک اعمال کو اگر ہم کر کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہترین چیز اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھی ہے، ایسی چیز جس کو دیکھ کر آنکھیں جو ہے وہ بہت زیادہ کمفرٹ فیل کریں گی۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ وہ یہ ساری چیزیں ہم کو عطا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت جگہ پر اس بارے میں ذکر کیا ہے قرآن میں کہ کس طرح سے فیملی ممبرز کو ایک ساتھ ملا دیا جائے گا جنت میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے کہ سورہ طور کی آیت نمبر 17 سے 19 میں فرماتے ہیں کہ متقی یعنی نیک عمل کرنے والے، تقویٰ پرہیزگار لوگ باغوں میں ہوں گے، یعنی وہ لوگ جنت میں ہوں گے۔ ان کے رب نے انہیں جو نعمتیں دی ان کا مزہ لے رہے ہوں گے۔ اس جنت میں وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار نعمتیں جو جنت میں ان کو دی ہیں، جو نہریں بہہ رہی ہوں گی، جو گارڈنز، جو جنات ان کے لیے ہیں، جو محل اللہ نے وہاں بنایا ہے، پھر ان کے لیے وہاں پر فروٹس ہوں گے، ان کے لیے وہاں ڈرائی فروٹس ہوں گے، ان کے لیے وہاں پر شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، صاف شفاف پانی کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی۔ یہ سب نعمتوں کا وہ مزہ لے رہے ہوں گے، اور ان کے رب نے انہیں عذاب سے بچا لیا۔ ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو اور مزے کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ بس اب یہاں تم کھاؤ پیو اور مزے کرو، تم کو کچھ کام نہیں کرنا ہے، تم کو جھاڑو پوچھا برتن جو یہ ہمارے روز کے معمولات ہیں، یہ وہاں پر کچھ بھی نہیں کرنا ہے، کوئی کام نہیں، بس آرام سے مزے کرو۔ یہ سب کس وجہ سے؟ یہ سب تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اسی طرح سے ہمارے فیملی ممبرز کے ساتھ ہم کو جنت میں داخل کر دے، اور انہی ساری جو ہے وہ نعمتوں کا مزہ ہم بھی چکھیں۔ اسی طرح سورہ طور کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنتی لوگ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، یعنی ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ متقیوں والی، نیک لوگوں والی، پرہیزگاروں والی زندگی گزارا کرتے تھے۔ آخرکار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا، یعنی یہ جو زندگی میں ہم نے دنیا کی زندگی میں
جو متقی رہتے ہوئے ہمارے گھر والوں کے ساتھ زندگی گزاری، اس کی وجہ سے آخرکار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والے عذاب سے بچا دیا، ہمیں اس جہنم سے بچا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی کہتا ہے کہ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت ہوگی اور نہریں ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جو جنتیں ہوں گی، اس جنت میں فرشتے ان سے کہیں گے سلامتی ہو تم پر، کیونکہ تم نے صبر کیا، اور یہ فائنل ہوم، یہ بہترین ہوم اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیا۔ نیک عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ان کو دے دیا جائے گا، اور یہ سب جنت میں ملے گا، جس جنت کے بارے میں ہم کو حدیث ملتی ہے کہ جو 3 بار جنت مانگتا ہے تو اللہ اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آئیں دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس ہم کو عطا فرما۔ یہ سب کرنے کے لیے ہم کو باقاعدہ سے ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہوگا، جیسے ایک فارمیٹ میں نے یہاں پر رکھا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے منیمم مطلب اس وقت تک تو اٹھ ہی جانا ہے، اگر اس سے تھوڑا دیر پہلے اٹھ کے تہجد ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد صبح کے جو اذکار ہیں، ہم نے اذکار کی اہمیت آج کے درس میں دیکھی، تو اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے فجر کی نماز کے بعد اذکار پڑھ لیے جائیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت کر دی جائے، کہ کچھ اور میسیجز کچھ اور میسیجز جو ہم سوشل میڈیا پر اپنے موبائل میں دیکھتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہو کہ ہم قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا میسیج ہم کو دیا ہے، تو بھلے یہ 1 پیج یا 2 پیج، لیکن ڈیلی جو ہے وہ یہ مارننگ کا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں۔ اس کے بعد 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ اپنے وقت پر پڑھنا۔ پھر ایک ٹائم سوٹیبل کہ جب قرآن کا بھلے یہ ایک آیت، لیکن اس کو جو ہے وہ حفظ کرنے کے لیے یا دعا یاد کرنے کے لیے ایک ٹائم سیٹ کر لینا۔ پھر عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ شام کے اذکار پڑھنے ہیں۔ درس ایک ہمارا فیملی درس ہو جو پریفریبلی مغرب کے بعد ہو، تاکہ ابو بھی اس وقت حاضر رہیں اور ابو خود درس دیں۔ جلدی عشاء کے بعد سویا جائے، اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بالکل نہیں بھولنا ہے، ڈیلی تو کرتے رہنا ہے، ویکینڈز پہ جب سنڈیز کو چھٹی ہے تو اس وقت بھی جو ہے وہ ہم کوشش کریں کہ ہم حقوق العباد ضرور کریں۔ رشتہ داروں سے متعلق جو ہمارے حقوق ہیں، ہمارے گھر میں رہنے والوں سے متعلق ہمارے جو حقوق ہیں، ان کو ہم ادا کرنے والے بنیں۔ اگر کوئی بیمار ہیں تو ہم ان کی عیادت کے لیے جائیں، کوئی پریشان ہے تو اگر ہم مدد کر سکتے ہو تو ہم ان کی مدد کریں۔ تو یہ جو صلہ رحمی کے بارے میں جو ہم کو ملتا ہے، وہ سارا جو ہے وہ ہم ویکینڈز پہ ضرور کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں کہ قرآن میں ہمارے ہر مسئلے کا جواب موجود ہے، ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے، ہمیں اسے بس کھولنا ہے، پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، اور یہی کام ہم نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے پریشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک بنائے، ہمارے فیملی ممبرس کو، ہمارے گھر کے ہر فرد کو نیک بنائے، اور قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے والا، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے والا بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ہم کو ہمارے پورے فیملی ممبرس کے ساتھ جنت الفردوس میں ملا دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔